یہی بات ہے گھر کا وہ بچہ جو کماتا نہیں ہے نا مگر کھاتا بھی نہیں ہے, اس پر بھی ایک دن سوال اٹھ جائے گا کہ یہ بھی ایکسس بیگیج ہی بیٹھا ہوا ہے. جی ایسے کہ جو پیسہ بنا رہا ہوگا نا آواز اور بانگ اسی کی اونچی ہو. تم جو ہارورڈ کے اور یہ ایل ایس سی کے اور یہ تم یہ بڑے بڑے آئی وی لیگز کے چیتے ہو, آؤ نا ذرا 5 دن ہمارے ڈیرے پہ کبھی, یہاں تمہیں لگ پتا جائے گا. تم نے اتنا ماشاء اللہ باہر سے پڑھ کے آئے ہو, پاکستان میں جو ادارے ہیں چلا کے دکھا دو. تو تم پاکستان پہ تنقید کرنا تو بہت آسان ہے نا, جو تم ہمارے سسٹم میں آ جاؤ. آج کوئی ہمیں کہنا ہے آپ بدل گئے, ہم تو آدمی تو کل بھی ہوئے تھے, آج بھی ہوئی ہیں, لیکن اگر وہ چیز بدلے ہیں تو وہ بدلے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. جو لوگ رک جاتے ہیں نا اس کا مطلب ہے انرجی رک گئی, اوقات اتنی تھی. یاد رکھیے گا غلطی ہمیشہ وہ کرے گا جو ایکسپیرینس کر رہا ہے, جو ایکسپلور کر رہا ہے, جو چیلنجز لے رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے. اگر وہ پینڈو تھا اور آج بھی دل میں پینڈو ہے, اور اگر غریب تھا اور آج بھی V8 کے اندر بھی غریب ہے مینٹلی, اور اگر درویش تھا اور آج بھی محلوں کے اندر درویش ہے, یہ بادشاہ ہے, کیونکہ یہ اپنی اوقات نہیں بھولا تھا. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرما رہے ان کے بڑے بڑے شہروں کی دیواریں دیکھ کے تعجب میں مت آئیے گا, اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام اور وزن نہیں. شیخ ہم بہت زیادہ پوڈ کاسٹ کے اندر اور اپنے سیشنز کے اندر بات کرتے ہیں کانسٹنٹ گروتھ کی, زندگی میں آگے بڑھنے کی, نئے چیلنجز لینے کی, نئے مارکیٹس میں جانے کی, چاہے بزنس ہو, چاہے جابز ہوں, چاہے زندگی کے مختلف ڈومینز ہوں, نئے ایکسپیرینسز کی. لیکن دیکھا یہ ہے کہ اگر آپ کی سائیکالوجی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, ظاہر سی بات ہے آپ کا بچپن سے ایک ایکسپوجر ہوتا ہے, تو لوگ اپنی جو گراؤنڈز ہوتی ہیں اس کو لوز کر جاتے ہیں, یعنی وہ بالکل بدل جاتے ہیں کیا تھے. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں یہاں پہ پاکستان ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے, تھوڑا سا ابراڈ جاتے ہیں یا 1-2 ٹورز لگا لیتے ہیں تو بالکل ہی چینج ہو جاتے ہیں, یا پھر کہیں کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں, پہلے انٹر یا اے لیولز میں کچھ تھے, اس کے بعد جو ہے ایک ایسا انفلوئنس آتا ہے کہ آپ بالکل بدل جاتے ہیں. اسی طرح کارپوریٹس کے اندر آپ کی ایک نئی جگہ جاب لگی ہے, اب مجھے ہمیں بھی پتہ ہے کہ 15 دن میں 1 مہینے میں اتنا انفلوئنس نہیں آتا, اتنا آپ چینج نہیں ہوتے انوائرمنٹ سے, لیکن آپ پورا اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں. تو اس میں کوئی میرے حساب سے میں نے جہاں تک آپ سیکھا ہے اس میں کوئی یہ بدلنے کے خلاف تو نہیں, بدلنے کے خلاف نہیں, اچھی بات ہے اگر آپ اچھی چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں, لیکن کیا مسئلہ ہے وہ کیا پرانی ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے یا چھوٹ جاتی ہے یا اتنا غلبہ آ جاتا ہے آگے والے کا. تو میں چاہتا ہوں آج اس پہ بات کریں کہ ایوالو ہوتے ہوئے اپنی اصل کو کس طرح انسان برقرار رکھ سکتا ہے. گلوبلائزیشن کا ویسے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جو مڈل گراؤنڈ ہے نا اس کو اسٹیبلش کرتے کرتے جو اصل گراؤنڈ ہے نا وہ خراب ہو گئی لوگوں کو, بیکاز دے وانٹ, وہ اتنی زیادہ ایک دوسرے کے اندر کلچرس کا وہ امتزاج چل رہا ہے کہ اتنا زیادہ امتزاج چل رہا ہے کلچرس کا ایک دوسرے کے اندر کہ ایک ٹائم پہ شاید ایسا لگتا ہے یہ کہانی وہاں تک چلی جائے گی, ان کو پتہ نہیں ہوگا بھائی واٹ از مائی ایکچوئل فاؤنڈیشن, یا وہ اصل کیا ہے جس پر میں کھڑا ہوا تھا. وہ پہلی بات یہ کہ اللہ نے قرآن کے اندر تو کہا ہے کہ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے نا, اصلھا ثابتن ہے. یہ اصلھا اصل عربی میں اصول کی سنگولر ہے, اور اصل کا اصل مطلب ہوتا ہے وہ فاؤنڈیشن جس کے اوپر ایک چیز نے کھڑا ہونا ہوتا ہے. روٹس کہہ لیں آپ. قاعدہ بھی میرے خیال سے اسی میں کہتا ہوں, قواعد جو ہوتے ہیں نا جس کے اوپر وہ کھڑے ہو کے انہوں نے پلرز وہ بنایا تھا, بیت اللہ بنایا تھا. جی تو قاعدہ بھی اسی سے نکلا ہے, کسی چیز پہ کھڑے ہو کے آپ نے جب کوئی بلڈنگ تعمیر کرنی ہوتی ہے تو اصول وہ بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر ایک پورا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہوتا ہے کسی بھی شے کا, اور اصل اس کی اصول سے ہی اصل جمع ہے میرے خیال سے. جی میں نے ابھی تھوڑا اصل سنگولر ہے, اصول جمع. ہاں اصول جمع ہے, اصل سنگولر ہے. تو اگر اصل نہیں ہے کسی انسان کی زندگی کی, اور فرو کے اندر اور فرع کے اندر اور اپنی اس کے اندر وہ ایکسپلور کر رہا ہے, ایکسپینڈ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور انسپائر بھی ہو رہا ہے, انفلوئنس بھی ہو رہا ہے, اگر اصل نہیں ہے کسی بھی جگہ پر تو اس کے بہت نقصان ہوں گے زندگی کے اندر. اگر ایک انسان کا کوئی کلچرل اصل نہیں ہے, کوئی آئیڈیالوجیکل اصل نہیں ہے, کوئی عقیدے وائز اصل نہیں ہے, کوئی اسپریچول اصل نہیں ہے, تو پھر تو ہر میتھڈالوجی ہی اس کو انفلوئنس کرے گی, ڈریون اوے کر دے گی. اور اس کا نقصان سب سے زیادہ میں اپنے ایکسپیرینس سے جو میں نے جتنا ایوالو کیا زندگی میں
زیادہ نہیں کیا لیکن جتنا بھی کیا, ایک ٹائم پر وہ کچھ ایسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے آگے کس مقصد سے جانا ہے اور میں پیچھے کس مقصد سے یہاں تک آیا تھا. اوکے ہاں, تو وہ کہتے ہیں نا یہ بھی کہ کوا چلا ہنس کی چال اور ہنس کی چال اور اپنی چال ہی بھول گیا. اب ہنس جو ہے وہ ایک اور پرندہ ہے, تو وہ اس کے پیچھے لگا مگر وہ بھول گیا کہ اس کی اپنی اصل کیا تھی. اور کچھ لوگ اپنی اصل میں اتنے زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں کہ وہ بیسک روٹس جو الاؤ کرتی ہیں آدمی کو کہ بھئی اس کو اسٹیبلش رکھتے ہوئے آپ یہاں گروتھ کر سکتے ہیں, گرو کر سکتے ہیں, وہ اس کو اتنا اگنور کرتے ہیں کہ وہ کبھی باہر نکلتے نہیں ہیں اپنے کنویں سے. یہ بھی نقصان ہے. یہ اصل جمود بن جاتی ہے ایک ٹائم پر, اور کبھی کبھی جو فروعات ہوتی ہیں, جو برانچز ہوتی ہیں اور جو ایکسپینشنز ہوتی ہیں, جو ایکسپلوریشن ہوتی ہیں, وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. وہ ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, زیادہ وزن برداشت نہیں کر سکتی, زیادہ پتے اس پہ آ جائیں, کوئی اور پرندہ آ کے بیٹھ جائے, اس میں دم نہیں ہوتا اتنا. تو کچھ اسی کی آڑ میں نکل کے ٹہنی کو اصل نہیں بنا سکتے آپ کبھی. اصل تو اندر ہوتی ہے, اس کی ایک پوری ٹائم ہوتا ہے, اس کا ایک ساخ ہوتی ہے, اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے, اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. لیکن دیکھا یہ بھی جاتا ہے آپ نے جس طرح کہا کہ اصل اتنا انسان اصل کے اندر ایوالو ہو جاتا ہے کہ اس کی گروتھ رک جاتی ہے. اصل میں ایوالو نہیں ہونا چاہیے, اصل کے اندر ایوالو نہیں ہونا چاہیے. اس کو میں سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے مجھے پرسنلی لوگ میرے دوست ہیں یا مجھ سے جن کا ملنا جلنا زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بہت چینج ہو گیا. نہیں بہت چینج نہیں, کہتے ہیں میں اس کو اڈیپٹیبلٹی بولتا ہوں. ہاں, وہ بولتے ہیں تم چینج ہو جاتے ہو. مسئلہ یہاں پر یہ ہے نا کہ بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے نہیں بدلنا اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے, وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں بھائی یہی ہے سب کچھ. دیکھیں عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے جب آپ اپنی جو مچلتا ہوا دل اور چھلانگیں مارتا ہوا جو دل ہوتا ہے نا, اس کو آپ نے کسی ایریے کے اندر بٹھانا ہوتا ہے. نارملی انٹرپرینورل اور بزنس فیملی کے بچے جو ہوتے ہیں انہوں نے 20-22 سال کی 23 سال تک کی شغل کے بعد انہیں پتہ ہے کہ پارک کہاں ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انٹلیکچوئل پارکنگ از نیور این ایشو فار اے بزنس فیملی. اس نے فیکٹری سنبھالنی ہے, آفس سنبھالنا ہے, یا اس نے بروکریج ہاؤس چلانا ہے, تو وہ وہیں بیٹھے گا جا کے, دیٹس اٹ. اس کے اندر پھر وہ اسی فیلڈ کے اندر پھر اس نے ایکسپیریمنٹیشنز کرنی ہے, گرو کرنا ہے. وہ کنواں ڈیسائیڈڈ ہے اس کا. اس کو اپنی فرینڈشپ میں, دوسرے کلچرز میں وہ ڈائیورسٹی اس نے اپنانی ہی نہیں ہے جو اس کے پروفیشنل ڈائیورسٹی سے ہٹ کے اس کی لائف میں اور کوئی ڈائیورسٹی کی ضرورت نہیں. اور پروفیشنل ڈائیورسٹی بھی کی ضرورت اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ وہی ہے اور لوگ وہی رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جس نے پروفیسر بننا ہے وہ آبویسلی یونیورسٹی لائن میں ہی رہے گا, اس نے دوسرے پروفیسر سے تعلق رکھنے ہیں, اس نے اسی جانرے کے اندر ہی رہنا ہے. اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی فیوڈل یا کسی وڈیرے کے پاس جا کے تعلقات بنائے اپنے, اسے ضرورت ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کی. اسی طریقے سے اگر ایک آدمی ہے جو صرف پاکستان اورینٹیڈ ہے اور وہ بس پاکستان اورینٹیڈ ہی ہے, یا گاؤں اورینٹیڈ ہے, یا کارپوریٹ اورینٹیڈ ہے, یا کاسموپولیٹن سٹی اورینٹیڈ ہے, یا مڈل کلاس اورینٹیڈ ہے, یا کوئی ایلیٹ کلاس اورینٹیڈ ہے, تو یہ اپنے ہی اس کے اندر رہنا پسند کریں گے. ایک لیول تک تو تھا امیر غریب کی دوستی لوگوں کو ہضم ہو جاتی تھی. کارپوریٹ سیکٹر والا جو ہے کبھی آفیسز والے لوگ جو ہیں وہ کبھی کسانوں ہاریوں کے ساتھ بھی دکھ جائیں گے. تو دوست یہ ایک لیول پر آ کے یہ وہاں پر جہاں ایموشنل بائنڈنگ اور بانڈنگ ہو رہی ہوگی نا, یہ پیچھے ہٹ جائیں گے اس سے. اور ایک لیول کے اوپر جب اس نے پاکستان سے باہر بھی کہیں رکھنا ہوگا تو وہ کہے گا نہیں بھیا میں اپنے ملک میں ٹھیک ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہمیشہ سے یہ تاریں ان کی ہلتی ہیں جن کی تاریں کسی سسٹم میں فٹ نہیں تھی. صحیح, تار ہمیشہ اس کی ہلے گی جس کی تار فٹ نہیں تھی کہیں پر. کسی پائپ میں جو تار فٹ نہیں تھی نا, وہی تار ادھر ادھر جائے گا کہیں. یعنی رنگ میں وہ ڈھلے گا جس کا اپنا رنگ کمزور تھا, یعنی جو, لیکن اگلے رنگ کو بھی وہی اپنائے گا جس کا اپنا رنگ کمزور تھا. that's what I'm saying. ایک اسٹرینتھ ہے, ایک ویکنیس ہے. Yes, طاقت یہ ہے کہ وہ جائے گا اور وہ اس طرح نہیں جائے گا کہ بس اوپر سے جائے گا, وہ چلا جائے گا. جی, یہ نہیں جائے گا. یہ مسئلہ کریٹ کرے گا نا کہ نہیں آئیڈینٹی لوز نہیں کر سکتا, مکس بھی نہیں کر سکتا. نہیں, بس اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا نا. دیکھیں آپ کو اپنی 20 سے 30 سال کے بیچ میں ایک آپشن آئے گا کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اور پھر وہ یوں ہی رہتی ہے. اور پھر مڈ ایج کرائسس آئے گا, مڈ 30s کرائسس آئے گا کہ وہ شاید آپ کو وہ فیصلہ تنگ کرے گا کہ بھائی چوائس پہ سوچنا شروع کر. دیکھیں 20 سے 30 میں تو بہت کرنٹ ہے نا اس ٹائم پر. آپ اس وقت سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں 20 سے 30 سال کی عمر میں, کیا دماغ آدمی کا عجیب سا ہوگا. آپ
40 کے بعد سیٹل ہونے کی آج کل کے لوگ نہیں سوچتے کہ بھائی میں کیوں لو, ادھر تو 50 سال کا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی فٹنس رکھوں گا. اب تو دور چینج ہو گیا نا. ہمارے یہاں یو کراس 40s ان بفور ٹائم اٹ واز کنسیڈرڈ بھائی کہ حضرت جی اب سفیدی کی عمر میں جا رہے ہیں. تو یہ 40s نوٹی والا جو سلوگن تھا نا, یہ دوسرے سینس میں لے لیا کرتے تھے. آپ پورا فیبرک جو تھا نا وہ ایک 18 سال کے لڑکے کی طرح نہیں ہوتا. آفٹر 40s یور سیٹلمنٹ اسٹارٹس ان اے ویری سیٹل مینر. مگر آپ 20 سے 30 سال کے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تو کرنٹ ہے ہاں تو, لیکن وہاں پر ایک ٹائم آئے گا وہ ڈیسائیڈ کر لے گا. نارملی لوگ ایک بہت بڑا ڈیسیشن اپنے سیٹلمنٹ کا لے چکے ہوتے ہیں 20 سے 30 کے بیچ میں, اور اندر چاہے جتنی آگ ہو, جتنا وہ جیالا پن ہو, جتنا وہ آتش فشا ہو, وہ نہیں اس کو جانے دیں گے وہاں سے. وہ کرائسس پھر مڈ 30s میں بن جائے گا کہ اسے 7-8 سال سے آوازیں آ رہی ہوں گی اندر سے کہ یہی تھا بس. تو کیونکہ ایج کے اندر اتنا کرنٹ ہے نا کہ ایج تقاضا نہیں کرتی سیٹل ہونے کا. لیکن لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میں ایز اے پرسنل میٹر میں آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں, آپ میں چاہتا ہوں گائڈ کریں اس پر. فار ایگزامپل میں اسکول میں تھا تو وہاں پر جو بیک گراؤنڈ تھا, جہاں پر جس طرح کے لوگ تھے, بہت انفلوئنس کرنے کی کوشش کی اصل کو, اور وہاں پر میں ہوا بھی. اپنی ایج کے چھوٹی ایج تھی, جس طرح کا ماحول ملا, جس طرح کے دوست ملے, جس طرح کا کلچر ملا, اس کلچر کے اندر ڈھلا. لیکن اس کے بعد جب میں مدرسے گیا, آپ کے پاس آیا, ایک وہاں پر مجھے انفلوئنس ملا. لیکن چونکہ آپ جو ہے وہ ایک کسی خاص کلٹ کو بلانگ نہیں کرتے تھے, اور آپ نے خود اپنایا ہوا تھا اتنا کچھ, تو پھر وہاں مجھے ہر وہ چیز ملی, یعنی کچھ وہ بھی ملا جو میری اصل کے مطابق تھا, وہ بھی دیکھا میں نے جو ملٹی ڈائمینشنل, مجھے ایک اور ڈائمینشن کھلی میرے آگے. یونیورسٹی کا وہاں پہ ایک ڈفرینٹ ماحول تھا, پھر مدرسے گیا وہاں پہ ڈفرینٹ ماحول تھا. لیکن اس کے اندر اگر میں اپنی اصل کو بہت اسٹرانگ رکھتا کہ میں فلیکسیبل نہیں ہوتا کہیں پہ, تو مجھے لگتا ہے میں کہیں پہ دوست نہیں بنا پاتا, کہیں پہ چل نہیں پاتا. تو وہ ایک بڑی تھن لائن ہے, اس کو کمپرومائز بولیں گے, فلیکسیبل کہ آپ اپنی اصل کے اندر ایک آرتھوڈاکس, کنونشنلی آرتھوڈاکس دہلی والے نہیں ہیں آپ. ہاں یہ اگر میں ہوتا تو میں بہت جگہ پہ آپ کو پتا ہے, اور مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے دہلی والے کیا ہوتے ہیں. جی, ہماری بڑی دوستی ہیں ان کے اندر, بڑی فیملی تعلقات ہیں ہمارے ان کے ساتھ. یو نو ویری ویل کہ ہمارے یہاں بھائی میاں کسے کہتے ہیں. لوزنگ دیٹ, اچھا پیسے والے دہلی والے ہوں یا نارمل دہلی والے ہوں یا مڈل کلاس دہلی والے ہوں, یا آپ کے یہ جو ہے سدا بہار والی سائڈ کے ہوں, یا آپ کے بلوچ والے, آپ کو سب کا مزاج تو پتہ ہے. جی, آپ تو ہیں بھی بھولے والے ہیں ماشاء اللہ سے. تو آئی تھنک یو نو ویری ویل, ایک بہت عرصے سے ایک روگ جو تھا نا, ROGUE, وہ آپ میں تھا. It was something that was supposed to happen. And I don't know what were the factors behind you meeting me, but actually پیچھے ایک ایسا کام ہو چکا ہوا تھا کہ وہ مطلب کس مس ہینڈلنگ ہوئی بھی تھی, یا قدرت کا ایک شاہکار ایسا ہونا تھا کہ آپ کا جو دہلی والا پن تھا وہ ڈومینیٹ ہو گیا کسی اور چیز سے اپنے اندر, پھر آگے ایک پرسنالٹی ٹکر گئی آپ کو. Now that personality was something that اس نے بہت زیادہ معاملے کو جو ہے نا سنبھال لیا آگے سے. So it was not my call to something. مطلب اس زمانے میں ہم ایک عجیب ہوا میں تھے نا جی, اور اس ہوا میں ایک بڑا ایڈرینلن تھا, ایک بڑا مناظرے تھے, بڑی لڑائیاں تھیں. ریلیجیس فیکشن کے اندر آپ مطلب ایک لڑکا ہے وہ بریو ہے, مطلب کریجس ہے, لڑائیوں پھڈوں میں بھی چلا جاتا. اب اسے ایک مطلب ایک ایکیڈیمک آدمی کو چیلنج کرنے کا مزہ آ رہا ہے. رش تو تھا نا اس کے اندر. تو پیکیج ایک اچھا ملا, لیکن وہ کچھ لوگوں نے آپ ہی کے ساتھ میں اور آپ ہی کے دور میں اور آپ کی فیملی میں بھی شاید کچھ لوگوں نے اس کو ایک وقت تک کیا. جی, اینڈ دین دے ریورٹیڈ بیک ٹو واٹ دے ور. اصل واپس آئی اپنی. بٹ یو ڈنٹ کم بیک. You opted for the madrasa, then you opted for a lot of wars with me at that time, and then you opted for a business, and then IOBM and وغیرہ. آپ نے ریورسل نہیں لیا وہاں سے, اور مجھے امید ہے کہ وہ ریورسل نہیں, اس کا فائدہ تو ہم نے پھر بعد میں دیکھا, لیکن وہ ریورسل بہت سے لوگوں نے لیا اپنی لائف میں, آپ کے ارد گرد بہت سے لوگوں نے لیا. سو آئی تھنک
اور کچھ ہمارے دوست یار ہیں اور جگہوں کے اوپر, انہوں نے بھی اگر کوئی چینج لیا تو وہ اسی دڑبے کا چینج ہی ہے. یعنی میں اصل کو ایک باؤنڈری وال کی طرح کہہ رہا ہوں, اگر وہ اتنی پکی ہوگی کہ اس کے اندر آپ پکے ہوئے بالکل عام ہیں, آپ کہیں سے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ حالات ایسے رہتے نہیں ہیں بیٹا کہ آدمی جو ہے نا اس اصل پہ کھڑا رہے. مسئلہ یہ ہے, ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی خود ایکسپلور کر رہا ہے. کبھی کبھی حالات ایسے نہیں رہتے جس کی وجہ سے اگر آپ آج کوئی ہمیں کہنا آپ بدل گئے, ہم تو آدمی تو کل بھی ہوئے تھے, آج بھی ہوئی ہیں, لیکن اگر وہ چیز بدلے ہیں تو وہ بدلے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. آپ نے ایک ہم اس کو ذرا 3-4 حصوں میں ڈیوائڈ کر. ایک ہے معصومیت کا بدلنا, ٹھیک ہے, کسی سمجھداری, تھوڑا سا مطلب وہ نائیو تھا, گلیبل تھا, ولنریبل تھا, نہیں پتا تھا, تو اب جو ان کو حضرت مل رہے ہیں وہ ذرا پہلے والا گوشت نہیں ہے. اب آپ ٹھیک ہے, یو ناٹ دیٹ مچ ایڈیبل فار دا ورلڈ. تو یہ لوگوں کو بہت مسئلہ ہوگا. وہ کہیں گے کہ یار ہمیں تو تمہارا وہ ورژن سمجھ میں آتا تھا جس میں ہم تمہیں دانت کے نیچے پیس لیا کرتے تھے. یہ وہ کہیں گے نہیں, یہ وہ اندر محسوس کر رہے ہوں گے. اب جو تمہارا اٹائر ہے اور جو تمہارا اسٹرکچر ہے, جو تمہارا سسٹم ہے, وہ کہنا ہم نہیں چاہ رہے بھیا, لیکن ہضم نہیں ہو رہا ہمیں. سو اٹ از ایکچولی دا سوئچ آف معصومیت تو نہیں کہیں گے, گلیبل, نائیو, یو نو, ناٹ جن دا ون ہو ڈزنٹ نو والے کو جو نوئنگ آتی ہے نا وہ چپ جاتی ہے کچھ لوگ. یہ ایولیوشن نہیں ہے, یہ تو سروائیول اور ایکسپیرینشیل ٹیکٹکس ہے جس سے آپ اس سروائیول کے لیے آپ ایک ایوالو کرتے ہیں اس کے لیے. تو ایک یہ چیز اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو آبویسلی وہ بے وقوف انسان ہے. آپ نے کیا مجھے ساری زندگی یا 13 سال کا بچہ سمجھا ہوا کہ میں وہی رہوں گا؟ آبویسلی لوگ شادی سے پہلے کچھ ہوتے ہیں, شادی کے بعد ہمارے قتل میں تو آپ ہی انوالو تھے نا. اب ہمارے قتل کے بعد ہم کیا بن چکے ہیں اس کے اندر اب آپ کیوں گلا کر سکتے ہیں؟ قتل تو آپ نہیں کیا تھا ہمارا. صحیح ہے. اچھا, ایک چینج آ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ ایج گرو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایج کے اندر جو ایک آپ کا جو اندر الیکٹران, پروٹون اور مالیکولر جمپے ہیں نا, وہ 12 سے 18 میں کچھ اور لیول کی ہیں, 18 سے 25 میں کچھ اور ہیں, 25 کے بعد کچھ اور ہیں, پروفیشنل لائف کی کچھ اور ہیں, شادی کے بعد کچھ اور ہیں, اور اب آپ کی زندگی میں کچھ نئے لوگ ایسے آئے جس سے آپ کی ایکسپیرینس. تو اب آپ وہی سمجھ رہے ہیں بھائی اویکننگ کی ورک شاپ ہو رہی ہے. صحیح ہے. نہیں بھیا, اس کو بھی 14 سال ہو چکے, 12 سال 14 سال ہو چکے ہیں. میں وہاں پر تھا, اس کے بیچ میں اپنی تو بعد میں کروں گا نا, تو آپ کی ہماری مل کے بات کر رہے ہیں, ایکسکلوزیولی میری بات نہیں ہو رہی بھائی. وہ حالات کچھ اور تھے, وہ دن کچھ اور تھے, وہ معاملات کچھ اور تھے, مجبوریاں کچھ اور تھی. تو ایک ٹرانزیکشن یہ چل رہا ہوتا ہے آپ کی ایج کا کہ بھائی میں اس ٹائم پر ایک امیچور آدمی تھا, ایک حالات کے تقاضے میں تھا. اگر کسی کو آپ کی اب آپ کا گیان سمجھ نہیں آ رہا, یا آپ کی ڈیپتھ سمجھ نہیں آ رہی, یا اب آپ کا درد سمجھ نہیں آ رہا, یا آپ کا روب سمجھ نہیں آ رہا, یا اب آپ کی خاموشی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی عدیل بھائی اتنے خاموش ہو, اوبیسلی آپ اس کا مطلب آپ تیار نہیں تھے کہ میں پہنچوں گا ایک دن اس لیول کے اوپر, آپ خود نہیں ہیں وہاں پر شاید. تو یہ اگر اس طرح کا کوئی بات کرتا ہے کہ یہ بھائی مجھے آپ کا یہ چینج بڑا عجیب سا لگ رہا ہے, تو میرے خیال سے وہ وہیں پر ہی ہیں. صحیح ہے. تو آئی تھنک ایج کے ساتھ ایک مزاج بدلے گا. ایک چیز ہمیشہ, اچھا ایک, اور یہ پیرنٹس کو بھی سمجھنی چاہیے بچے کے حوالے سے, وہ بچہ تھوڑی ہے, نہیں بچہ تو وہ ہمیشہ ہی رہے گا نا. یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑا بچہ ہو گیا, لیکن وہ بہت بڑا بچہ ہو چکا ہے, اور وہ بڑا صحیح ہے, مار کھایا ہوا بچہ ہے وہ. لیکن اصل کیا ہے, ماں باپ اور اولاد کی اصل کیا ہے کہ تو ہے اسی کا بچہ ہے بھائی, وہ اصل ہے, وہ اصل ہے. وہ ریفلیکٹ کرے گی بہت جگہوں کے اوپر کہ بھائی تو جتنا بھی بڑا مہان ہے نا, تو کوئی شیخ آتف بھی بن چکا ہے نا, اگر اپنی طرف سے تو سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو ہے, تو میری اولاد ہی ہے. تو obviously میں مطلب دنیا میں کچھ بھی ہو جائے, اصل آپ کے والد صاحب بولتے تھے آپ کو NIC والی بتا دیں آپ. تو ایک دفعہ میں نے ایک زمانے کے اندر نا بٹ صاحب کے آگے تھوڑا دکھا, جوانی میں آدمی بے وقوف ہوتا ہے نا, بڑوں کو بات کر دیتا ہے. تو انہوں نے مجھے بڑے اچھے جملے کہتے, بیٹا تجھے اپنے کچھ چڑھا ہوا ہے نا, سوار ہوا ہوا کر, تو نادرا میں جا کے نا باپ کا نیم چینج کر دکھا دے, پھر تجھے مان لوں گا میں. پوائنٹ یہ ہے, تو ماشاءاللہ his way of reasoning with me was always very different. That is perfect definition of اصل. وہ یہ اولاد اور ماں باپ کی اصل ہے. WhatsApp will always be an اصل. Whenever I look at my father, میں جب بھی انہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنی اوقات اور اپنی اصل ہمیشہ یاد آتی ہے کہ یہ میری اصل ہے, ادھر سے میں پیدا ہوں, یہ میرے والد ہیں, یہ میری بنیاد ہے, یہی میری اوقات ہیں اصل. آدمی جامع چلے گی. تو ایک ہوتا ہے آپ کے یہاں نا ایج بریکٹ کا چینج کے اندر آپ کی کچھ چیزیں بدلیں گی. پہلا کیا بتایا تھا میں نے؟ پہلے آپ نے بتایا کہ سروائیول کے لیے آپ بہت سارے مینورز کرتے ہو. سروائیول میں بھی اب اس کو ڈینٹ لگے ہیں, اسے زخم لگے ہیں, تو چینج تو آئے گا نا اس کے اندر, زخم ہے. پھر وہ ویسے ہی ایکسپلوریشن کے اندر بہت کچھ سیکھ جائے گا. بھائی میرے بچے ہیں, میرے
انٹلیکچوئل بچے ہیں میری اپنی علاوہ, وہ گھومے گا پھرے گا دنیا کے اندر, نئی چیز ایکسپلور, obviously اس کو ڈفرینٹ کریچرز ملیں گے لائف کے, obviously وہ کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرے گا, کہیں ریزونیٹ کرے گا, کہیں نیگوشیٹ کرے گا, کہیں ریزوریکٹ کرے گا, کہیں نگیٹ کرے گا اپنی ہمارے دور ہمارے سے جڑے ہوئے وقت کو. تو بھائی مجھے اتنا پتہ ہونا چاہیے نا بھائی, ابھی امریکہ کا ٹور لگا کے اگر یہ آیا ہے تو بھائی obviously اس نے بھی ایک دنیا دیکھی ہوگی. مجھے یہ دیکھنا تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے obviously ایک چینج. اچھا اسے کیا سمجھنا چاہیے جو ان سب سے گزر رہا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں, لیکن ہمیں کیا سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے جو لوگ کبھی آپ کے بارے میں سمجھ نہیں پاتے کہ بھائی things change, the wind change, the time change, the people change, the experiences change, the enemies change, the friends change, the world changes everything. تو کبھی کبھار یہ ہو گیا بھیا کہ وہ اب آپ اپنے آپ نے دیکھا بھی, آپ نے کسی آپ کو دیکھا کہ بھائی میں اس طرح بننا چاہتا ہوں, تو یو اسٹارٹ ایکٹنگ لائک دیٹ. انسپریشن اور انفلوئنس یہی ہوتا ہے نا بھائی. صحیح ہے, ہر بندہ بھی کہہ رہا ہے بھائی رونالڈو جیسی پرسنالٹی بننی ہے, یا وراٹ کوہلی ایسی پرسنالٹی ہے, اتنے فالوور. پہلے کیسا ہوتا تھا, ایک ایک بال پہ جھگڑا کرتا تھا, اب وہ گیان دے رہا ہوتا ہے تحمل. جی مطلب وراٹ کوہلی تحمل مزاجی کے بیان دے رہا ہوتا, کتنا اچھا بھی لگتا ہے اور عجیب بھی لگتا ہوگا. وہ بدلا ہے نا, ایک ٹیم سکھا رہی ہوگی نا اس کو یار کہ اتنے کروڑ کے اوپر اس طرح والی حرکت بنتی نہیں ہے تمہاری. پھر ایک اور وجہ سے انسان میں بھی چینج آ رہا ہوتا ہے جو ایوالو ہو رہا تھا اس کے اندر, کہ اب وہ پہلے ایک لو کی ایک سنگولر ڈیفینیشن کو جانتا تھا. محبت ہو گئی, ایک چائلڈہڈ پپی لو ہوتا ہے نا, وہ اس کے اندر کسی آئیڈیالوجی سے. اب وہ اتنی ایموشنل ہائی لوز اور اتنی ایموشنل ڈائیورسٹی اور ورائٹی کو دیکھ چکا ہوا ہے کہ اس کا کسی جگہ پر جذبات کو اظہار اور جذبات کا انداز جو ہوگا نا وہ بدل جائے گا اس کا. لوگ اس پہ بھی بہت ہل جاتے ہیں بھائی تم تو کنویں میں بیٹھے ہو, تم تو نکلے نہیں کبھی, تمہیں یہ پرابلم ہی نہیں آئی کبھی کہ اپنی ناک اور اپنی آنکھ اور اپنی ذات اور اپنی کلر اور اپنی اوقات اور اپنی کسی حیثیت سے ہٹ کے دوسرے انسان کے ساتھ وہاں تک تعلق رکھنا کہ دونوں کے جذباتی تار آپس میں جڑ جائیں. تم نے تو جانا نہیں ابھی تک, تم تو کلو حزب بما لدیہم فرحون, تم تو خوش بیٹھے ہو اپنے لوگوں میں, 4 لوگ تم نے بٹھائے ہوئے ہیں, وہی صبح آ کے گیان جھاڑتے ہیں اور اسی میں چیلنج ہے اور اسی میں اسٹرینتھ ہے اور اسی میں ویکنس ہے. ٹور بھی تم نے اس کے ساتھ ہی کرنا ہے. صحیح ہے, مطلب اسی چیز کا بھائی کوئی دوست تو ہے نا. تو کسی نے کہا نا ایک آدمی کا خاندانی پن دیکھنا ہو نا تو یہ دیکھنا کہ اس کا نوکر کتنا پرانا ہے اور اس کا دوست کتنا پرانا ہے. صحیح, تو یہ اصل پہ دلیل ہے نا کہ بھائی چاہے کچھ بھی ہو جائے, دوستیاں بھی پرانی چیز رکھنے والے آدمی کی اوقات حیثیت ہوتی ہے. لیکن ابھی اڈیپٹیبلٹی, چینج, ڈائیورسٹی اور ایولیوشن میں بات کر لیتا ہوں. کچھ لوگ اس وجہ سے بدل جاتے ہیں کہ آخری کیا تھا نقطہ, یہ کیا چل رہا تھا؟ سب سے پہلا ہے سروائیول مینوورس, سروائیول کی وجہ سے ہو جائے گا, ایج کی وجہ سے, تیسرا ہے نئے ایکسپیرینسز, ایکسپلوریشن. چوتھا بھی میں بھی بات کر رہا تھا کسی کے بعد. چوتھا اب یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے وہ ملاقاتیں ہیں اور ایکسپیرینسز ہیں, کلچر ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ چیلنجز اور وارڈس بدل دیتی ہیں اس کو بہت زیادہ. صحیح ہے, ذمہ داریاں, چیلنجز. ایک آدمی سفوکیٹ ہی نہیں ہوا کسی ماحول کے اندر, اب وہ ڈوب کے آیا, غوطہ زن ہو کے آیا, سفوکیٹ ہو کے آیا, تو اب آپ اس سے چاہ رہے ہیں وہ پہلے کی طرح ہنسے, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے, اور اس کا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شیبتنی ہود, یہ مجھے ان 5 صورتوں نے جو ہے بوڑھا کر دیا. 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا, مطلب اس کا امپیکٹ بہت ہے. ایک امپیکٹ اب آپ کا دل کرے گا, کیونکہ اب آپ کے دل کے حالات بدل رہے ہیں, تو اب آپ کی جو چوائس آف کمپنی جو آپ کو چاہیے نا کہ میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہوں, وہ بدلے گا. اب کہ بھائی اب میرے ایکسپیرینسز بدل رہے ہیں, میرے ایکسپوجر بدل رہے ہیں, میری جنگیں بدل رہی ہیں, تو میں اچھا پھر سوال ضرور اٹھے گا بھائی تو اگر اتنا ہی بدل چکا تو وہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے. صحیح ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا المرء علی دین خلیلہ, بندہ اپنے برابر والے کے دین پر ہوتا ہے. تو کسی کو پہچاننا ہو نا تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اگر بہن بیٹی بھی دینی ہو نا کسی کو, رشتے کرنا, دیکھ لیں اٹھتا بیٹھتا کدھر ہے. آدمی تو اس لیول کا ہے, بیٹھا ہوا تو اس لیول پر ہے, تو پوچھے گا نا آدمی, اس کا مطلب ہے نا تار ملتی ہے اندر سے کہیں. دیر سم ویئر یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو پلیس یور سیلف ود دس چیپ. تو بھائی ایک آدمی ہے وہ بہت جمپے لگا رہا ہے, ایک آدمی بہت ویسٹرن اورینٹیڈ ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے اورینٹیڈ ہے, یا ایک بہت زیادہ کوئی فیم اورینٹیڈ ہے, اور آپ نہیں ہو لیکن آپ بیٹھتے اس کے ساتھ ہو, کوئی تو تار ملنے کی وجہ ہوگی نا. ٹھیک ہے, ہمارا تو مسئلہ, ہم تو بیٹھ ہی نہیں پاتے نا زیادہ, ہم تو وہی جیسے ہیں. میرا ایک تو بڑا کیس ہوگا لیکن ڈیفینیٹلی
بلکہ کسی نے آپ کو کہا بھی تھا نا کہ آپ بہت انٹیمیڈیٹنگ ہے, یعنی اس کی اصل خراب ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے. یہ بلکہ آئی ریمبر دا ٹائم, مجھے آج سے 10 سال پہلے مجھے بھی کوئی کہتا تھا کہ یار تھوڑا کم بیٹھا کرو, کیونکہ جب تم بیٹھو گے نا ان کے ساتھ تو وہ he'll take over you. Nobody is able to resist. اللہ سبحانہ نے آپ کو ایک پرسنالٹی دی بھی ہے. وہ ایک اس میں بہت بڑا کردار اور روب جو ہے نا, میری ماشاء اللہ سے ان لاز بھی جو میرے رہے اور جو میرے والد صاحب کے ساتھ میں نے ان کو نا کسی کے آگے جھکتے ہوئے دیکھا نہیں کبھی. صحیح. I was born and raised around a society جن کے نا بڑے مزاج رہے ہیں, جن کے ایشوز ہیں, جن کے ناک کے بڑے ایشوز ہیں, اور جن کی پرسنالٹی ہیں لڑی ہیں اپنے خاندانوں سے. مطلب ایز فار ایز I know my father, میں نے اس کو کسی کے آگے کبھی جھکتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے باپ کو. مطلب پوری فیملی ان کی ایک سائڈ پر تھی, سب سے چھوٹے بھائی ہیں یہ اپنے خاندان. میں نے اپنے باپ کو کبھی کسی کے آگے اس طرح ہمبل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ بھائی پیسے کی وجہ سے کسی کے آگے جھک جائیں یا روب کی وجہ سے. وین یو آر ریزڈ ان این انوائرمنٹ, مطلب ہم تو آج بھی اتنی پاورفل پرسنالٹی کبھی پوچھیں بھی نا, مطلب کبھی غلطی چلتی ہوئی تو وہ اتنا بلیف سسٹم ہے کہ وہ آج بھی کہتے ہیں نہیں بیٹا مجھے لگتا ہے صحیح کیا میں نے. تو بہت زیادہ بھی اگلوں کی دکانوں پہ بیٹھنے والے آدمی کی پرسنالٹی میں نا وہ ثبات نہیں ہوتا. اصل چیز نا اصلها ثابت ان قرآن کے الفاظ, اس کی اصل اسٹرانگ ہونی چاہیے, ثابت قدم ہونی چاہیے, ڈیپ روٹیڈ ہونی چاہیے, اور بڑی زیادہ انویسٹڈ مینیفیسٹڈ ہونی چاہیے. تو میں تو ادھر بڑا امپریس ہوں ان لوگوں سے کہ بھائی آپ سے اتنے ساری ہوائیں چل گئیں, اتنے طوفانوں سے گزر گیا, اتنے مزاجوں سے گزر گیا, اتنے امتزاجوں سے گزر گیا, اور آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں وہ الحمد للہ. لیکن یہی بات ہے, گزر گیا. I'm very honored to see, my father is very humble. بہت سے ایسے کام وہ ایسے کر رہے ہوں گے جیسے مطلب ان کے میرے خیال سے مجھے وہ فائن لائن مل گئی جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے مسائل سے گزر گیا لیکن آج بھی وہی ہے. میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو گزر نہ سکے اس وجہ سے کیونکہ آج بھی وہی ہیں. نہیں وہ تو اسٹک اپ ہے نا. یس, تو ہاؤ وڈ یو ڈیفرنشیٹ بٹوین اسٹک اپ اینڈ سم ون. دیکھیں نا بھائی جان, کرنٹ تو کرنٹ ہے نا, ما من مولود الا یولد والفطرہ. کرنٹ تو اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے نا, کرنٹ اور اس کی انرجی وہ بیٹھ نہیں سکتی. دیکھیں انسان ہے نا, اچھا یہ بڑا ٹیکنیکل ہے, کھولوں ذرا اس کو. جی میں اسی میں دیکھ لیں, بہت ہے. انسان کے اندر میکسیمم انرجی, اتنی زیادہ انرجی ہے میکسیمم پر کہ وہ جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہینڈل کر چکے ہیں نا اتنی انرجی دے سکتے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک وجود ہیں, آپ کے وجود سے اتنا بڑا پاور ہاؤس نکل سکتا ہے کہ جس سے آپ ایک پوری کنگڈم چلا سکتے ہیں. صحیح ہے. اگر ایک آدمی پورا ملک چلا رہا ہے, مطلب آپ ایلون مسک کو لے لیں, یا آپ نیلسن مینڈیلا کو لے لیں, یا آپ خان صاحب کو لے لیں, یا آپ پیوٹن کو لے لیں, یا آپ جو ہے وہ کسی بھی دنیا کے بندے کو لے لیں جس کی وہ زندگی ہے, تو جتنی بڑی اس کی دنیا, اس کا مطلب ہے اس کے سینے کے اندر سے اتنی انرجی نکلی ہوگی جس نے اتنے سب کو منہ دیا ہوگا, اور اتنے ساری کنگڈم اور سلطنتوں کا جتنا وبال آیا ہوگا وہ اس نے اپنے سینے پہ اٹھایا ہوگا. صحیح. تو سوال یہ اٹھتا ہے, دل اتنا بڑا اور انرجی اتنی بڑی, پاورفل, ڈائیورس, ٹیکنیکل اور شارپ کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی زیادہ ڈومینز میں جاری ہوگی اور وہ چلی. اور الیگزینڈر سکندر اعظم جسے کہتے ہیں, اس کی کتنی انرجی ہوگی کہ وہ میسوپوٹیمیا سے نکلا اور وہ ہند تک آ گیا. مطلب کسی جگہ پر اس کے اندر کہ آپ نے نہیں کہا ہوگا کہ بس کر دے, اس میں خود چیخ نہیں مار دی کہ بس کر دے. مطلب تو بیبلون میں گھسا ہوا ہے, تو افریقہ سے بڑھ گیا, تو ایتھے بڑھ گیا, تو اتھے بڑھ گیا, تو کسی جگہ تو چین, ہر جگہ کے نئے چیلنجز ہیں, نئی قسم کی چیلنجز نہیں بھی نا, لینڈسکیپ ہے. جو لوگ رک جاتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے انرجی رک گئی, اوقات اتنی تھی. میں آج ابھی آنے آپ کی ادھر ہماری محفل سے پہلے ہی میں آئی واز ہیونگ لنچ ود یور بھابھی, تو میں نے اس کو یہی بولا نا, میں نے کہا کہ رک جائے گا تو بندہ ختم ہو جائے گا, روک نہیں سکتے. اور وہ انرجی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے سب کو بیسک انرجی میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں کیا. صحیح ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. آنکھ کان دل دیے تاکہ اس میں سے انرجی جو بھی جائے گی اندر, آبزرویشن کے تھرو جو بلڈ ہوگا, اندر کی فورسز اس انرجی کو کمپلیمنٹ کر کے اسے ایک اللہ سے جوڑا ہوا شکر گزار آدمی اور دنیا کو کانکر کرنے والا لیڈر بنا دے گا اللہ. یہ سب کو دیا تھا. وہ انرجی مس ہینڈلڈ کرتے ہیں سب سے پہلے پیرنٹس.
جو پہلی انسٹیٹیوشن ہوتی ہے نا. اب جیسے میں اپنی بیبی کو ہینڈل کر رہا ہوں نا, اپنے ٹوڈلرس کو, مجھے اس کی انرجی کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ جہاں تک وہ انرجی اسے جینے نہ دے اور وہ اپنی انرجی کو جینے نہ دے, تو صحیح جنگ ہوگی نا آپس میں. اور میں اگر اس کو ہینڈل کرنا, اس کو ہارنس کرنا, اس انرجی کو باہر بڑھا, اس کی انرجی اتنی بڑی, ایک انسان کی انرجی اتنے لیول پہ تھی کہ اللہ نے 7 جنت. آپ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں ایک انسان کو جس کی ساری زندگی غموں تکلیفوں اور پوری 60 سال کی زندگی پہاڑوں کے اندر پیس کے بھی گزری ہو نا, میں اسے نکال کے جنت کا ایک گوتا ڈالوں گا نا, ٹھنڈا ہو جائے گا وہ. صحیح ہے. الٹا کر دیں آپ. اور ایک انسان خوشیوں کا ہو اور غم کبھی چھوا نہ ہو اسے 60-70 سال کی زندگی میں, اسے جہنم کا ایک غوطہ ڈالو نا, اس کی پوری انرجی ریلیکس کرا دے گی اس ٹائم پر. وہ کہے گا میں نے دنیا میں کوئی خوشی دیکھی نہیں. اتنا امپیکٹ ہے سپر نیچرل ورلڈ کا ہیومن انرجی اور ہیومن مائنڈ اور ہارٹ کے اوپر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی آنکھوں کے ساتھ جسمانی لحاظ سے 7 زمینیں 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا اور یہ سارا آسمانوں کا سفر کرایا گیا. سوچ, اور اس سے پہلے کیا ہوا, سینہ چاک کے دھویا گیا زمزم سے. اس کا ایک بڑا اسپرچل ڈائمینشن ہے ایک, کہ وہ دل تیار کرنا تھا وہ سب دیکھنے کے لیے. کیونکہ آپ کے سامنے آج کل تو ویسے کرامت اور معجزوں کی سیل لگی ہوئی ہے نا آپ کے یہاں, تو ہر بندہ ہی اپنی کرامتیں جھاڑ رہا ہوتا ہے, جی یہ ہو گیا, وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. اگر آفیشلی کسی کے سامنے میریکل ہوگا نا تو وہ رک جائے گا وہاں پر, اس کو ایبزارب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کی, کیا ہوا, زملونی زملونی, اٹ واز ہارڈ, اٹ واز سو ہارڈ آن ہم. تو واپس آئے, ایک عورت نے کنسول کیا آپ کو, آپ پہ جو ہے نا, یا ایھا المدثر, you were covered in you were wrapped in a cloth and she was consoling him. and پھر آپ ریلیکس ہوئے, نارملائز ہوئے, پھر آئے اور پھر 6 مہینے کا ویٹ کرایا اللہ نے دوسری وہی بھیجنے سے پہلے, میکنگ his heart ready for something. تو پھر اس کو وہاں تک اللہ لے کے گیا ہے اس انرجی کو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاہکار پیدا کیا بیسڈ آن the light in his heart, that energy source in his heart, کہ انہوں نے اس معاشرے میں وہ انرجی ڈالی اپنی انرجی سے کہ انہوں نے 3 بر اعظم فتح کر لیے. That was the energy of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. Now you and me and everybody, ہم سب انہی انرجیز کے ساتھ پیدا ہوئے تھے. اگر سنبھالنے والا اس کو صحیح طریقے سے بلڈ کرتا کہ مشین اپنا پاور ہاؤس خود سیٹ کر لیتی. وہ انرجی جن 2 انگریڈینٹ سے بنتی ہیں, ایک عمل ہے, ایک نیت ہے, ایک علم ہے, ایک نیت ہے. اگر علم سے اس انرجی کو پاور ہاؤس صحیح دیا جا رہا ہوتا, صحیح علم دیا جا رہا ہوتا, اور نیت سے اس کو صحیح ٹھیک کیا جا رہا ہوتا, تو وہ انرجی نے ایک ٹائم پر آ کے نا اسے انلائٹن کرنا تھا. یقاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار, کہ ان قریب ہے کہ اس کو ہلکا سا سورس آف کمبشن ملنا ہے اور اس نے باہر سے آ کے جل جانا ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ انرجی اتنی پاورفل اور اتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے کہ وہ پھر وہ انرجی بھی لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. وہ بلاتی ہے. وہ تو میرا سوال ہے نا, اتنا بڑا جو میں نے فلسفہ کھول دیا ہے, the reason I went so deep was کیونکہ میں یہ بات نکالنا چاہتا تھا کسی کو. اگر اب میرے 3-4 سوال ہیں, یہ جتنے بھی سن رہے ہیں یہ سن. ایک آدمی کی انرجی مر گئی ہے مرنے سے پہلے, اس کا مطلب اس کو سفوکیٹ کیا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ کیس کھلے گا نا, اس کا کیس کھلے گا. اس نے مس ہینڈل کیا, یا کسی نے کیا, یا اس نے اپنے ساتھ خود کیا. ٹھیک ہے, ہوا ہے. تو اب اگر وہ تھک رہا ہے, مینیپولیٹ ہو رہا ہے, ڈومینیٹ ہو رہا ہے, دبایا جا رہا ہے, کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے, کوآرڈینیشن سکلز نہیں ہے, بات نہیں کرنی آتی, سسٹم نہیں ہینڈل کر سکتا, پریشر میں, آپ میں کیا اتنی سکت نہیں تھی کہ آپ وہاں تک پہنچ سکتے تھے. آپ کی خراب ہوئی, کسی نے کیا, ہو گیا, کسی نے ٹھیک نہیں کی, ڈائگنوز ہوئی, آپ نے اس کو ہینڈل کیا نہیں کیا, انرجی مس ہینڈلڈ ہوئی آپ کی, جس کی وجہ سے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کار از ناٹ موونگ, کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس نے ڈیسائیڈ کیا بھائی میں کنویں سے باہر اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میری انرجی لیولز آف ہینڈلنگ پریشرز, ڈائیورسٹی اینڈ تھنگ میں نہیں بڑھا سکتا, میں ڈاماڈول ہو جاؤں گا اس کے اندر. اسی طریقے سے بھائی اگر آپ سے شادی ہینڈل نہیں ہو رہی, بچے ہینڈل نہیں ہو رہے, اس کے بیچ میں جو لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, جو اس کا مطلب ہے نا بھائی آپ کی انرجی نئے چیپٹر کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح ہے, اس لیے مسئلے آ رہے ہیں, آپ بھاگ رہے ہیں اس چیز سے. اگر آپ غیبت, پالیٹکس, تنقید برداشت نہیں کر پا رہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کی انرجی کم ہے نا اس کو ہینڈل کرنے کی. تو جتنی انسان کی, تو ایک ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے گرائنڈ کرو گے تو یہ وہاں تک پہنچ جائے گی کہ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر لے جائے گی ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ آپ.
اور اگر آپ اس کو مینٹینڈ کر کے رکھو گے تو یہ آپ کو مینٹینڈ رکھے گی جہاں آپ نے رکھا. اگر آپ اس انرجی کے اندر نیگلیجنسی, فرگیٹفلنس, نسیان, یہ کمزوریاں ایڈ کرو گے اور اس کے اندر آپ خواہشات, اس انرجی کو کھا جاتا ہے دیمک کی طرح خواہشات اور ڈیزائرز, اور یہ صحیح بھوک مار دیتی ہے اس کو, اسپرچل بھوک نہیں, دنیاوی بھوک. تو یہ بوجھتی 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 یہ انرجی کالی ہو جائے گی, یہ غلام بن جائے گی, یہ پتھر کی ہو جائے گی, اور یہ پھر اس کنویں کے اندر ہی رہے گی. وہ کر نہیں سکتا عدیل, اس کے بعد وہ کر نہیں سکے گا. اینڈ میرے خیال سے یہی وہ ڈیفینیشن ہوگی کہ اس پہ بھی میں چاہتا ہوں آپ وہ جب آپ ہمیں ملے تھے یا آپ کے ساتھ یا کوئی آپ کے بعد, وہ کسی کا کام تھا جو میرے پاس آیا نا, obviously تو اس لیے اس کے اوپر اس انرجی نے اس نئے میپ کو اڈاپٹ, کیونکہ ان کا تھا نا, وہ خود سوچتے انہوں نے کیا پچھلے والوں نے کیا دکھایا تھا, کیا پلایا تھا اور کیا پڑھایا تھا, جس کی وجہ سے اس نے اپنی قوم برادری کے مسئلے کو نیچے کر کے ایک دوسری سمت کی انرجی کے لیے آپٹ کیا. تو وہ تو تھا نا اندر سے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑ کر مدینے تک وہ گئے. آپ نے پچھلے دنوں مجھے ایک بات کی کہ میں آپ کا ایک وہ دور دیکھتا ہوں جب ایسی ایسی جگہوں پہ جا کے لیکچر دیتے تھے, آج کرنا پڑے تو شاید میں نہ کر سکوں. اور آج آپ بتائیں, آج آپ بھی 5 میں سے 3 تو ریجیکٹ کرتے ہوں گے نا. ایسے ہی ہے, اب اتنی ہمت نہیں ہے. لیکن ایک ٹائم پر کہاں گئے ہیں ہم. مطلب ایک ایسی یونیورسٹی میں گوگل میپ بھی گھما دیا کرتا تھا, گوگل گھما دیا کرتا تھا کہ یہ یہاں جا کے بھی تھی نا. صحیح ہے. تو وہ چینلائز ہو گئی کسی اور فارمیٹ, وداؤٹ فائنینشیل ریٹرن, کوئی پیسہ لگا کے جاتے تھے. تو بہت بعد میں آیا کہ لیکچرنگ کے پیسے ملتے ہیں, وہ تو بہت اب جا کے کہیں آیا. 10 سال تو ہم نے فری میں کیا. ابھی بھی دیکھ لیں, میرا حیدرآباد میں ایونٹ ہے, کون سے پیسے لے رہے ہیں, اپنا لگا کے کر رہے ہیں شو. صحیح. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے دیٹ انرجی اگر اس کو ایک صحیح سمت, ایک صحیح جگہ تک پہنچا دیا نا, پھر وہ آدمی کو پہنچاتی ہے کہیں, وہ جینے نہیں دیتی اس کو. مطلب آپ سوچیں, پھر بھی وہ ہجرت کا فیصلہ جو ہے, ہاں, کہ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے, مجھے آپ اس پہ کریکٹ کریں, انٹرنل انرجی جو تھی, انٹرنل سورس آف لائٹ جو تھا, انٹرنل جو ماخذ تھا, انٹرنل جو اصل تھی نا, اور انٹرنل جو جنگ تھی اپنے آپ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ مکے کی سٹیٹس, مکے کی اندر رہائش, مکے کے مسکن سے بڑا تھا. اللہ بڑا تھا, مکہ اس وقت چھوٹا تھا. اور یہی کفار کو بھی مسئلہ ہوا نا, بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کو جانتے تھے یہ نبی ہیں, مان لینا چاہیے, لیکن اپنی چودراہٹ نہیں چھوڑ سکتے تھے. وہاں پر مسئلہ یہ آ چکا. دیکھیں, وہی آدمی ایوالو ہوتا ہے, وہی آدمی چینج ہوتا ہے, وہی آدمی اڈاپٹ کرتا ہے, اور وہی آدمی ڈائیورس ہوتا ہے جس انسان کے اندر, اس کے اندر کی دنیا اسے یہ کنونس کرتی ہے کہ میں کل نہیں ہوں, میرا حسن اس کائنات کے اندر مربوط ہوا ہے مختلف شاخوں سے. میں زیادہ حسین تب بنوں گا جب میں زیادہ ایکسپلور اور ایکسپیرینس کروں گا. اور وہی آدمی اس کے برابر میں دوسرا آدمی ڈر کی وجہ سے, ایکسپیرینسز کی وجہ سے, لو انرجی کی وجہ سے, وہ کہتا ہے بھائی میں یہ پنگے نہیں لے سکتا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. گھوم پھر کے وہ ایک بہت اچھا جملہ تھا, کسی نے, ایک بندہ مچھلی پکڑ رہا تھا سکون سے, کسی نے آ کے بولا تم یہ کیوں نہیں کر رہے, تو اس نے بولا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے بار بار تم یہ کیوں نہیں کر رہے, تم ٹائم کیوں ضائع کرو, تم مچھلی کیوں پکڑے بیٹھ کے. تو اس نے پھر آگے سے نا, بڑی زبردست وہ ایک سٹوری ہے, میں نے اس کو کارٹون میں بھی کہیں دیکھا تھا, کہ وہ اس سے بولے گا کہ تم پڑھائی کیوں کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں اس لیے کہ میں پیسہ کماؤں. تم پیسہ کیوں کما رہے ہو, تاکہ اس لیے کہ میں فیسیلیٹی کر سکوں اپنے آپ کو چیزوں سے. پہلے چیزیں کیوں لے رہے ہو, وہ چیزیں میں اس لیے رہا ہوں تاکہ میں سسٹم کے اندر جو ہے سروائیو کر سکوں. تم سروائیو کیوں کر رہے ہو, تاکہ میں گرو کر سکوں. تم گرو کیوں کر رہے ہو, تاکہ میں جو ایک اپنی شناخت بنا سکوں. تم شناخت کیوں بنا رہے ہو, تاکہ میرا ایک پہچان ہو, میرا معاشرے میں ایک نام ہو, ایک سسٹم. یہ کیوں کر رہے ہو, وہ ساری گھومتے میں اینڈ میں اس کا جواب پتہ ہے, میں یہ سب اس لیے کروں تاکہ مجھے سکون ملے. تو بولا جب میں سکون سے بیٹھا ہوا مچھلی پکڑ رہا ہوں تو تیرا سکون کیوں برباد ہو رہا ہے اگر میں پہلے سے سکون میں ہوں. تو پوائنٹ یہاں پر یہ نا کہ ایک پارٹی تو یہ کہتی ہے نا کہ بھائی مجھے اتنا ایوالو ہونے کی ضرورت نہیں, جب گھوم پھر کے آ کے میں نے کشتی میں ہی بیٹھنا ہے تو میں اتنا پنگا کیوں لوں, وائی شوڈ آئی گو تھرو سو مچ پرابلمس آف کہ میں پوری کائنات کروں. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, اب بڑا گہرا جملہ ہے. اگر ایک پارٹی اپنی اصل کے اندر, اپنی اوریجنل میں, اگر کلچرلی اصل ہو, آئیڈیولوجیکل اصل ہو, اسٹیٹس وائز اصل ہو, فائنینشیل اصل ہو, اس کو چھوڑ کے کسی بھی اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں جانا چاہتا. ایک قوم اس کو قید سمجھتی ہے, وہ نہیں رہ سکتی, اسے چاہیے کچھ.
ٹھیک ہے, وہ نکلے گی باہر. اور ایک قوم اپنے اس آواز کو جو انرجی کے تھرو آئی ہے اور بلڈ ہو چکی ہے وہ اس کا قتل کر دے گی. وہ کہے گی بھائی میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی اور یہ میرا فیصلہ ہے, لیکن یہ جہاں پر میری پوزیشن ہو چکی ہے نا میں اس کو نہیں بدلنا چاہتا. تو وہ اپنے اندر کی اس فطرت کی آواز کو جس دبائیں گے اور دبانا پڑے گا. اور یہ ایک اور نقطہ بھی ہے, ایک ٹائم پر حاکم کے آگے بھی وہ آواز دبانی پڑے گی آپ کو. صحیح, دو حاکم نہیں ہو سکتے, دو رولر نہیں ہو سکتے, نہ اسٹیٹ کے نہ گھر کے. ایک ہی سسٹم کے اور آرگنائزیشن کے دو باپ نہیں ہو سکتے, ایک ہی بڑا ہوگا. تو وہاں بھی دبا, تو کسی جگہ پر انرجی اتنی باولی ہو جاتی ہے, اندر کا لائٹ سورس اور اندر کے ایلیمنٹس اتنے باولے ہوتے ہیں کہ وہ اسے خدائی کی طرف لے جاتے ہیں. تو فرعون کو سب اتنا آ رہا تھا تو اس نے چینلائز نہیں کیا, تو اس نے دعویٰ کر دیا میں یہ گدی بھی میری, وہ گدی بھی میری, وہ گدی میری, تو میں وہ گدی بھی لے لیتا ہوں. تو وہاں روکنے والا کہیں نہیں. تو کہیں پر اس کو روکنا پڑتا ہے اور کہیں پر اس کو پش کرنا پڑتا ہے, کہیں پر یہ آپ کو پش کرتی ہے, کہیں اس کو دوسرے کے ساتھ ملانا پڑتا ہے اور پھر ایک بڑی انرجی بن جاتی ہے وہاں پر. اینڈ دیٹس ہاؤ اے مین اسٹارٹس بیکمنگ سو بگ لارجر دین لائف, جسے ہم کہتے ہیں. تو کہیں سے روکنا بھی ہوتا ہے, کہیں اس کا گلا بھی دبانا تو کہ یہ غلطی سے بڑے غلط ڈومین میں بھی چلی جاتی ہے. کبھی ایک آدمی کو ترقی مل رہی ہے, ایکسپوجر مل رہا ہے, ایکسپلوریشن مل رہا ہے, تو وہ یہاں گھس جائے, غلط لین میں بھی گھس جائے گا. وہ صحیح. زیادہ تر جو پرابلمز اور جو بڑے مس ہیپس اور فیلئرز اور بڑی مس ہینڈلنگ, اس نے غلطی اس لیے نہیں کرنی کیونکہ وہ تو بیٹھا ہے کنویں میں. یاد رکھیے گا, غلطی ہمیشہ وہ کرے گا جو ایکسپیرینس کر رہا ہے, جو ایکسپلور کر رہا ہے, جو چیلنجز لے رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے. وہ صرف بیٹھا ہوا ہے, وہ تانے دیتا رہے گا اور وہ ہمیشہ آپ کو کہے گا میں تو تانوں کیا سی مچھلی پکڑی یہاں پہ آ کے کہ مچھلی تو یہیں پکڑنی ہے. تانوں بڑا شوق سی اگے ایکسپلور کرن دا. صحیح. نہیں, آپ کو میں اگر اسٹیٹمنٹ دوں, آپ اس پہ میں چاہتا ہوں بات کریں, اسی سے تعلق ہے. اس کے بعد بھی اگر کچھ بن گیا نا, ان کی چیخیں تب نکلتی ہیں جب کوئی کنویں سے نکلا ہے وہ آدمی کچھ بنا لیتا ہے. یہ پھر اس کا چیک لینے کے لیے آتے ہیں کہ تم دکھی تو نہیں ہو گئی, تم یہاں پھر یہ کہہ دیں گے اس کے پاس تو یہ تھا نا, پھر وہ ریزنز بنائیں گے اس کی ترقی کے لیے, اپنے آپ کو خوش کرنے کے. اور اس کی اچھا اب اس کی زندگی کے اندر نا وہ ٹاپک بھی نہیں ہوگا, وہ بات ہی نہیں کرے گا. وہ بات کیا, وہ جب ان کو دیکھتا ہوگا نا تب اس کو اس دن نا ڈیٹاکس کرنے کے لیے کچھ چاہیے ہوگا کہ بھائی یہ ابھی بھی وہی ہے, میں نے ماضی دیکھ لیا اپنا. اس کو بھائی وہ ایک ایسی, اچھا ایک اور بھی بات سمجھ, اگر وہ ہر روز ایسے لوگوں میں اٹھے گا بیٹھے گا نا جو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, تو وہ اس کے لیے بہت صبر ہے, ٹاکسک ہے اس کے لیے بہت. اسے وہ لوگ چاہیے ارد گرد کے اندر جو اسے روز موٹیویٹ کرتے ہوں کہ نہیں چل رکنا ہی نہیں ہے, تو نے دنیا ایک کانکر کرنے کا نا. وہ تو جب گھوم پھر کے غلطی سے اس کی گلی اس گلی میں جاتا ہوگا نا جہاں وہ بیٹھے ہوئے, اس کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہوگا مینٹلی کہ بھائی ابھی بھی وہ, اور ایروگینٹلی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں اور کس طرح چل رہی ہے آگے. مگر جب وہ ان کا سکون دیکھتا ہوگا نا, وہ کشتی میں بیٹھے والے کا سکون, تو وہ کہیں اینوی فیل ضرور کرتا ہوں کہ یہ بہت ڈسرپشن سے گزر رہا ہوگا. اس کی سینس آف بلانگنگ نہیں ہوگی, کوئی وطن نہیں ہوگا, کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوگا, کہیں استاد نہیں ملے گا, کہیں سیرت نہیں ملے گی, کہیں کولڈ شولڈرز نہیں ملیں گے, مگر کنگڈم بنا رہا ہوگا کہیں بیٹھ کے. تو اگر اس نے اپنی اس اصل کو اپنی اس ماڈرن ڈائیورسٹی کے اندر اسٹیبلش کرا لیا نا, یہ سب سے بڑا بادشاہ ہے. اکا ہے یہ, ایسا ایس ہے یہ, کیونکہ اس کی اصل وہی اصل جو وہاں انجوائے ہو رہی ہے نا وہی اصل یہاں بھی ہے. اگر وہ پینڈو تھا اور آج بھی دل میں پینڈو ہے, اور اگر غریب تھا اور آج بھی ویٹ کے اندر بھی غریب ہے مینٹلی, اور اگر درویش تھا اور آج بھی محلوں کے اندر درویش ہے, یہ بادشاہ ہے. کیونکہ یہ اپنی اوقات نہیں بھولا کبھی. یہ امریکہ جانے کے بعد بھی پاکستانی ہے, یعنی وہ کہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھو تو یہ نہ پتہ لگے کہ غریب ہے, اور غریبوں کے ساتھ بیٹھو تو یہ نہ پتہ چلے کہ بادشاہ ہے. تو یہی تو ہوتا تھا نا, جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے تھے, دے ڈونٹ ایون نو کہ ایک لحاظ سے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ چاند میں بھی داغ ہے لیکن میرے چاند میں داغ نہیں ہے. ہی سو پرومیننٹلی کلیئر کہ دس از دا پروفٹ آف اللہ. اور دوسری جگہ پہ یہ حال ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھائی ان کے اندر جو سپیریئر پرسنالٹی ہے وہ کون سی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اتنے زیادہ کامنلی جیلڈ ان تھے کہ آپ کے اندر آج کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گدی اور کرسی کا کانسیپٹ ہے نا, کہ آپ یہاں بیٹھے اور نیچے درس چل رہا ہے, یا آپ یہاں بیٹھے ہو ٹیچر کلاس کے اندر اسٹینڈ اپ ٹیچر وغیرہ, آپ وہ انڈیفرینسیشن کیوں دکھا رہے ہو؟
वो इंडिफरेंशिएशन कैरेक्टर, इल्म और कद के लिहाज से होना चाहिए था. वो इन चीज़ों से थोड़ी होता है कि कोई आपके लिए खड़ा हो रहा है, कोई आपके लिए बैठ रहा है. इसलिए ये ताजीमन खड़े होकर मिलने वाला एक मसला भी बड़ा छिड़ा था बीच के अंदर. इसकी बेसिक्स यही है कि किसी का दिमाग ना घूम जाए, कि भाई कोई अपने आप को कुछ समझना ना शुरू हो जाए यहाँ पर. तो टू स्टॉप दैट शरीयत वहाँ पे रोक लेगी उसको. बट द थिंग इज, देन यू कम बैक टू द थिंग कि अगर वो वही है मेंटली, लेकिन उसके काम जो हैं वो आज सरदारों वाले हैं, काम उसके चांद तारों के ऊपर है, काम उसकी सोच जो है जो उसकी सोच है सबको लेके, वो कुएं में बंद नहीं है. सोच उसकी आफाक पर है, फलक पर है. मिजाज उसका जमीन के ऊपर है, वहीं जहां पर वो उस कुएं में था. इसको कैसे हराएंगे आप? इसको कैसे डाउन करेंगे आप? इसके साथ फिर आपको बदतमीजी करनी पड़ती है, इसको आपको जलील करना पड़ता है. इसको आप महफिलों में ना टिक्चरे लगा रहे होगे, टॉन्ट कर रहे होगे, रिडिकुल. आपको फील हो जाएगा कि भाई क्या हुआ, मैं तो वही हूं आज जो तुम हो, क्या फर्क है मेरे अंदर, मैं तो कोई फर्क नहीं पैदा मैनू. इसको भड़काया जाता है, पिंच किया जाता है कि इसको ये निकाले अपना, वो इसको फाड़ने की कोशिश, ये अपना आर्सेनल निकाले, इसका कॉम्पोजिशन तोड़ने की कोशिश होगी, इसके साथ चीप शॉट्स खेलेंगे कि आर्सेनल है तो निकालो ना. और अगर ये अपनी असल को रखते हुए इतनी बड़ी कॉन्करिंग और एक्सप्लोरेशन कर लिया, तो जिन जिन एरियाज में ये कॉन्कर कर रहा होगा ना, वो भी चीप शॉट खेलेंगे इसके साथ. अगर वो जेन्युइन पट्टा हुआ ना, तो वो कह देगा भैया असल को और फ्रू को साथ लेके आया है, डाइवर्सिटी को, एवोल्यूशन को और अपनी ओरिजिनल रूट्स को साथ लेके आया है. यही बोला था हरक्कल ने कि बांध लो भाई बोरिया बिस्तर. हरक्कल ने अबू सुफियान से जब पूछा था, बुखारी की हदीस है कि भाई एक पावर हाई राइज हो रही है, बातें चल रही हैं, तो भाई मैं उन्हीं के लोगों से पूछ रहा हूँ, तो वो आदमी है कौन? तो आप सल्लम के बारे में 6 सवाल किए थे. वो 6 सवालों में से पता चल गया था क्या सवाल थे, कौन है, पीछे कोई बाप दादा में कोई बादशाह तो नहीं है, कोई पुरानी लेगेसी तो चेज नहीं कर रहे कहीं आप सल्लम? बोला नहीं. किस तरह के लोग आके जुड़े हैं? गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ सल्तनत बनाई जा रही है. वो वहीं उसने चेक कर लिया, ये नबी कर सकता है ना. नबी गरीबों के साथ, माशरे के पिसे हुए तबके के साथ तहरीक खड़ी करता है. सही है. जिस जमात के अंदर गद्दी ही अमीरों की है, तो आप अंदाजा लगा लेना इस जमात की क्या हैसियत होगी, क्या चेस करना चाह रहे हैं. तो आप खुद देख लेना भाई. आपको यहां तक पहुंचाने वाले गरीब लोग हैं, ठीक है. गद्दी पे हेल आपने उन्हीं को बना दिया जो ये चमचे थे या जो बड़े हाई क्लास उसमें से थे. तो फिर एक और सवाल आपसे पूछा गया कि भाई लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला आना जाना तो चल रहा है, हार्ड टाइम दे रहे हैं. अपने लोग क्या कर रहे हैं? अपने लोग मार रहे हैं जिसको. अच्छा. वही चेक दे दिया रकुल, ये मुश्किल है कि हम ये ग्राउंड होल्ड कर पाएंगे, इतनी बड़ा माइंडसेट आ रहा है यहाँ पर. तो वो रेडी था मेंटली. तो यहां पर भी जो बड़ा होगा और वो देख रहा होगा इतना छोटा से ऊपर एक आदमी है ना, वो उसको जगह दे देगा, वरना फिर वो वही करेगा जो फारस के बादशाह ने किया और जो उस रूमी जर्नैल ने किया खालिद बिन वलीद के साथ, कि तुम छिपकली खाने वाली कौम आए हो हमसे बात करने के लिए. वो तो फिर आपको औकात दिखाएगा ना. तो फिरौन ने क्या कहा था मूसा अलैहिस्सलाम कि मूसा हमारे यहाँ पले हो, हमारे यहाँ खाया पिया है, हमारे यहाँ परवरिश हुई है, और हम ही आंखें दिखा रहे हो. तो उनको ये बोला शुएब अलैहिस्सलाम को, या शुएबू कद कुंता मरजुअन कबल हाज़ा, कद कुंता फीना मरजुअन कबल हाज़ा. हाँ, इससे पहले तो बड़ी उम्मीद, हमारी बड़ी उम्मीद है कि तुम हमें सपोर्ट करोगे, हमारे सिस्टम को उठाओगे. ये क्या कर रहे हो? ये क्या हायर पर्पस की बातें शुरू कर दी हैं तुमने. और लूत अलैहिस्सलाम को ये बड़े पाक बनते हैं भाई, इनको इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये बड़े पाक साहब. इनको इस पर वैसे हम एक कर सकते हैं अगला एक सेशन कि हाउ वाज द नेसिंग डन विद द प्रॉफिट्स. अलग अलग कैटेगरी है सब. हाँ, इस पर बात होगी कभी. अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इस पूरे जो आपने एनर्जी पूरी थ्योरी बताई है और माशाल्लाह से इसको अप्लाई किया है, इसको एक क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ जो है मैं चाहता हूँ इस पर आप कमेंट करें कि कहाँ पर असल जो है इंसान की वो कंफर्ट जोन बन जाती है. कि हम चाह रहे थे कि ये थोड़ा आगे ले, लीप ऑफ फेथ ले, एनर्जी है, दिल भी चाह रहा है, हिम्मत हो भी रही है, लेकिन कहाँ पर हम बोलते हैं यार कंफर्ट जोन ले लिया, ये वही रहा जो ये था. और जब उसकी हरकतें ये बता रही होती हैं ना कि मैं स्टेबल और सेटल्ड नहीं हूं, मगर बैठा हुआ उसी कुएं के अंदर है या बैठा हुआ उसी असल के साथ है. अगर तुम उस असल पर मुतमईन हो, कॉन्फिडेंट हो और तुम उसके ऊपर स्ट्रक्चर्ड हो और उस असल को मानते हो,
تو پھر کورسز بدل کے دوسری ڈومین کلیم کرنے کی کوشش مت کرو. جب تم نے ایک کنونشنل آرتھوڈاکسی کو بوسہ دے دیا ہے تو اب تمہاری یہ حرکتیں یہاں کی چھلانگیں کیوں مار رہے ہو تم؟ صحیح ہے کہ تم نے یہ والی موٹیویشنل ڈومین میں بھی جانا ہے, انسپریشنل ڈومین میں بھی جانا ہے, تم نے جو ہے ورک شاپیں بھی کرانی ہے, تم نے کارپوریٹ بھی, جس اصل کو تم نے قبول کیا ہے اس اصل میں تو اس سب کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں تو مداہنت کے نام کے ساتھ روک دیں گے آپ کو. جی آپ ہی کو یہ جملہ سننے کو ملا تھا نا کہ بھیا زیادہ چھلانگیں مت مارے, مداہنت مت کریں, ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کو. مداہنت کا مطلب آپ ذرا اسٹک ٹو دا منج, یا اتنی فلیکسیبلٹی, اتنے فلیکسیبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اتنے ڈائیورس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو بھائی آپ وہیں پہ رہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے فیم کی, آپ کو کیا ضرورت ہے فالوورشپ کی, آپ کو کیا ضرورت ہے لوگوں کی تعریفوں کی, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کی سیٹ, آپ تو دیواروں کو کھڑے ہو کے درس دے دیں نا سر, اگر کوئی سننا نہ ہے آپ کو. داؤت قومی لیلا و نہارا, آپ تو اس اصل پہ کھڑے میں کہ آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. ون نبی لیس معہ احد, بعض نبیوں کے پاس تو ایک فالوور بھی نہیں تھا, پھر بھی وہ اپنے کوٹ کے اوپر کھڑے رہے. آپ یہ ڈائیورسٹی کیوں اب شو کر رہے ہیں کسی اور کی ترقی کو دیکھ کے؟ آپ کیوں اپنا مزاج اور رنگ بدل رہے ہیں؟ آپ نے ساری زندگی گھر پینٹ نہیں کرایا, اب کیوں کرا رہے ہیں 20 سال بعد؟ کیونکہ سامنے والے نے کرا لیا, کیونکہ سامنے والے نے یہ جیلسی, یہ انسیکیورٹی بتاتی ہے کہ وہ اصل کنوینئنس تھی حبیبی, وہ اصل کبھی بھی اصل نہیں تھی. اس اصل کے نام کے اوپر اپنے اندر کا کاورڈ, انسیکیور, چھوٹا بونا, اس بونے کو چھپایا جا رہا تھا, مگر کور اس نے اصل کا لے لیا. بھائی ہم تو جو ہے نا دین کی بھی اصل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ہم جو ہے نا یہ آج کل کا جو ایک ماڈرن سلسلہ چل رہا ہے نا, ہم اس لیے اس کا پارٹ نہیں ہے کیونکہ یہ سارے مفتون ہیں. یہاں پہ آپ نے ایک نیگیٹو انرجی کی بات کی, جیلسی کی, تو جو انرجی جو میں نے قید کی تھی اس اصل کے اندر, اور میں نے اپنے آپ کو اسٹے لگایا تھا وہاں پر ایک سفوکیٹ کر کے, وہ کل کو نیگیٹو انرجی میں تبدیل ہو کے نکلے گی نا باہر. آپ مجھے بتائیں, آپ نے اتنے بڑے او لیول سے پڑھا, پھر اس کے بعد آپ نے اس سے ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھا, پھر آپ اس کے بعد اس سے بھی بڑی پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھے, تو بھائی اس کے بعد آپ مطلب یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پھر جنگ تو آپ کی انرجی کی یہ بنتی تھی نا کہ آپ ایک وہ کام لاتے جس کے لیے بہت گردہ چاہیے. جب میں فیلڈ میں نیا تھا تو میرے کسی بڑے نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھائی جو آگ لے کے میں آیا, اور جو میری 25-26 سال کی ہے, ابھی میں نے کسی اور کے ساتھ بھی کیا ہے پوڈ کاسٹ الحمدللہ, اس میں میں نے اسٹوری کھولی اپنی, تو بھائی جتنی باولی اسٹوری تھی اور جتنی پاگلوں والی انرجی تھی اور جتنی ڈس اورینٹیڈ تھی, اور اوپر سے گرو ہوئی ہوئی انرجی تھی, مگر ایک تو ڈارک انرجی تھی, اور ایک تو اسٹوپڈ انرجی تھی, اور ایک تو ڈس اورینٹیڈ تھی اور انفوکس تھی. تو جب وہ بیٹھی اللہ کی راہ میں تو وہ بڑی, اس نے اس انرجی کے مطابق جنگ لینی تھی نا. تو اس لیے میں نے سب سے خطرناک پوزیشن پہ آپٹ کیا کہ بھائی شہروں کو چھوڑ کے گاؤں میں نکل گیا, کلچر سے ہٹ کے. بہت کلچر فیملیوں کا بہت ڈفرنس تھا جہاں شادی ہوئی, ٹھیک ہے, اور کتنے آگ تھی نا اندر, وہ آگ گئی پھر وہاں پر, تو اسی آگ کے اندر پھر جو ہے مدرسوں کے اندر بیٹھا رہا, وہیں کلچر اڈاپٹ. لیکن بڑی کنونسنگ تھی وہاں پر, آپ سیٹل ہو جاتے کہ بھائی چلو اپنی اصل چھوڑ کے اس کو اصل بنا دیتا ہوں. بھائی اگر میں یہ کہتا, اچھا جب اصل بنائی نا میں نے اس کو اصل بنانے کی کوشش کی, اس عشق کو میں نے اصل مانا نا کہ یہ چلو یار میں بالکل تاریخ ہی یہی رہی, کبھی انہوں نے ہمیں طلاق دے دی, کبھی ہمیں دینی پڑ گئی, مسئلہ ہی یہی. تو آج میں الیبوریٹ کریں تھوڑا, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ میں تو اس کو اصل بنانے کے لیے گیا. تو سوچیں جب ایک آدمی دنیا چھوڑ کے کسی دین کی جگہ پہ بیٹھ کے اس کو اپنی اصل زندگی بنانے کے لیے اس کو اصل بنائے, اور وہاں پر اس کا کوئی کسی ایمبیسیڈر کے ساتھ یا اس فیلڈ کے کسی آدمی کے ساتھ اس کی پیڑی ہو جائے, اب وہ کہاں جائے گا؟ اب اس کی انرجی نے, اس کے سورس نے, اس کے لائٹ نے کہاں رخ اپنانا ہے؟ وہ پھر اصل بدلے گا. اب بھائی جب اصل سے جڑے ہوئے لوگ ہی, ایک بندہ ایک اصل کا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی پاکستان کی اصل ہم ہیں, ریاست یہ دعویٰ کرے, فوج یہ دعویٰ کرے, پارلیمنٹیرین یہ دعویٰ کریں, جناح صاحب کی فیملی یہ دعویٰ کرے, یا اقبال کی فیملی دعویٰ کرے, اور میں اس پیشن کو اپنا پارٹ بنا کے, اس انرجی کو اپنا پارٹ بنا کے, آج میں 40-30-35 سال کا ہو, 43 سال میری عمر ہے, اب میں وہ انرجی جو میں نے سنی ان وقتوں سے لے کے آج تک جڑ کے اب آپ کے ساتھ جڑا ہوں, اور وہاں میں کوئی خیانت دیکھ لوں, بڑے کیسز آتے ہیں اس طرح کے, کیا کرے گا آدمی؟
وہ ہارٹ, وہ جو ٹوٹے گا دل اور وہ جو بکھرے گا انسان, وہ اٹھائے گا کیسے اپنے آپ کو؟ جب سلمان فارسی اتنا سفر کر کے اس آگ کو لے کے پہنچے جیروسلم, اور پہلا استاد جو تھا وہ زکاتیں کھاتا تھا بیٹھ کے لوگوں کی, اینٹیں جمع کی تھی اس نے سونے کی. ہاں, کیا آدمی کا دماغ گھومے گا؟ لیکن ہی کنٹینیوڈ, مرتے دم تک نہیں بتایا. مسئلہ یہ ہے کہ یہی جہاد بن نفس ہے. اندر کی آگ اور اندر کی ڈسٹرکشن اور ڈسرپشن جتنی بھی ہو, ویژن سے سر نہیں ہٹ سکتا. جس ویژن کے اندر ویژن کا فاؤنڈر بھی بھاگ جائے نا, تب بھی بال آپ نے, یعنی جنگ کے اندر رومیوں کے ساتھ جنگ میں ایک شہید ہوا, فلیگ اٹھانے والا دوسرے نے پکڑ لیا, ابو دردہ گرے ہیں تیسرے نے پکڑ لیا. وہاں بندے کٹتے رہیں گے, سیٹ اور پوزیشنز لیتے رہیں گے. اتنی آگ آپ سے. اور یہ اچھا, یہ سارے صحابہ کس کی انرجی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے پیدا ہوئے یہ سارے. تو کیا آگ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو اتنے لوگوں کی آگ بن گئی, جنہوں نے اسپین میں اینٹری کے اوپر کشتیاں چلا دی اپنی. تو نبی کے ماننے والے تھے نا وہ. اور آج بھی اس انرجی کا, اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارٹ کا, اس دل کی دی ہوئی کرنوں کا اتنا اثر ہے کہ آج بھی ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر 4 کتابیں پڑھے اور کھڑا ہو کے جان دے سکتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انرجی کاغذوں کے اندر بھی جو ہے نا آگ لگا دے آدمی کو, اتنی آگ تھی آپ میں. اور اس کو بلڈ کرنے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل استاد اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ کنوینئنس وہ اس لیے کیونکہ آپ کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ آپ اس کے ساتھ اصل نہیں ہیں. جن کی وہ اصل تھی نا, وہ ان کی صبح شام میں دکھے گی کہ وہ کسی ڈائیورسٹی کو صحیح نہیں سمجھتے. اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, بہت سے علماء کرام کو میں جانتا ہوں کہ وہ جہاں کھڑے تھے وہ آج کھڑے ہیں, وہیں کے وہیں کھڑے. ایٹ لیسٹ ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس پر ہی انہوں نے زندگی گزاری اور اسی پر انہوں نے زندگی کا خاتمہ. 10 سال پہلے بھی یہی موقف تھا, آج بھی یہی ہے. میں آج بھی ان علماء کی دل سے, ہر عالم کی, لیکن میں آج بھی اس عالم کی عزت کرتا ہوں کہ جو 20 سال پہلے بھی جن سے میں ملا, 10 سال, وہ آج بھی وہی ہیں, کل بھی وہی تھے. وہ منع کرتے تھے کہ یہ دنیا فتنہ ہے, مت کرو اس میں اتنا کام. یہ ٹاپک آ ہی گیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ مدرسے کے بچے بھی آپ کو دیکھتے ہیں اور اساتذہ بھی دیکھتے ہیں اور آپ کے اپنے اساتذہ بھی دیکھتے ہیں, یہ ہمیشہ سے ایک کانسیپٹ رہا کہ بچوں کو جو نا انگلش نہ سکھاؤ. ان مدارس کے اندر کہا جاتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مروب ہو جائے, کیونکہ زبان کا اثر تو ہوتا ہے. جی, اب یہ مروبیت جو ہے, یہ اس پہ 5-6 لفظ لگاؤ تم. جی, ایک مروبیت ہے, ایک مغلوبیت ہے, ایک احساس کمتری ہے, ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے, ایک احساس, ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے, ایک احساس کمتری ہے, ایک شناخت کا بحران ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ سب ہوگا جب آپ کی زندگی میں کسی بھی ایسی ہستی, شخصیت, ملک, علاقے, ادارے یا کسی بھی ایسے جگہ پہ جائیں گے جہاں آپ سے بہتر فارمیٹ میں کوئی رہتا ہے. صحیح ہے. تو گیا نا کوئی, ایک یہاں سے, کوئی یہاں سے اسپین جائے گا, کوئی یہاں سے باہر گیا, اس نے اگلوں کا سیٹ اپ دیکھا. ایک بندہ یہاں سے گیا, اس نے اگلوں کی یونیورسٹی میں اسلامک لائبریری دیکھی کافروں کے ملک میں, وہ کہتا ہے بھائی یہی سب کچھ ہے. کہتا ہے دارالعلوم میں بھی نہیں ایسی لائبریری ہماری, دارالعلوم میں بھی نہیں ایسی لائبریری. دارالعلوم پوائنٹ یہی ہے نا, جس کی اب اصل کی عزت, اصل کی تعظیم, اصل کا مرتبہ, اصل کا مقام یہ تزکیے سے ہوتا ہے. ٹھیک, اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرما رہے ان کے بڑے بڑے شہروں کی دیواریں دیکھ کے تعجب میں مت آئیے گا, اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام اور وزن نہیں ہے. لیکن جب ملک فتح ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے قلعوں کے اندر ان غریبوں کی آرمی جا رہی ہے, تو obviously نا اٹ ول, لیکن کچھ صحیح بھی تو ہوگا نا, وہ بھی تو لینا چاہیے. تو لیا نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے ڈائیورس آدمی تھے کہ سیرین لینگویج سکھائی, اس کو بولا یہ جنگ آئیڈیا لے لیا, اس کو بولا یہ اسکل سکھاؤ, اس کو بولا یہ اسکل سکھاؤ. اس میں تو آپ اوپن تھے. لیکن جو بات تو وہی ہے نا جو ملک فیصل نے کہا اس کو, ہینری کیسنجر کو بلایا نا خیمے کے اندر بیٹھ کے, پیور بدو ایریا کے اندر ڈیزرٹ میں بٹھا کے کہا, اس نے مذاق کیا نا تیل کے اوپر, آئل کے اوپر مذاق کیا اس نے. تو ملک فیصل نے کہا دیکھ بھائی یہ ہماری اصل ہے, اسی مٹی سے ہم ہیں, صحرا کے لوگ ہیں, میں تو ایک کھجور کے ساتھ پانی کے ساتھ وقت گزار لوں گا یہاں پر, اصل ہماری یہ ہے نا. میں نے تو کنوؤں کے اندر صرف تیلی ڈالنی ہے, اور تمہارا جو کیپٹلزم ویسٹ کا نا وہ تار تار کر دے گی ہماری تیل کی انڈسٹری. تو وہ آئی تھنک دیٹ واز دا ڈیتھ وارنٹ آف ملک فیصل. یہ اصل جب سنائی نا آپ نے, پیور را فارم میں جب سناتا ہے اصل اپنی کہ پائن میں آئے گا, میں اپنی اصل میں اگر پنجابی بولتا ہوں نا, مجھے کوئی اس کے اندر شرم حیا نہیں ہے, نعوذ باللہ. میں تو بلکہ
प्राउडली ओन माई लैंग्वेज, मुझे कोई उसमें नहीं है, मैंने सीखी है, लेट सीखी है बल्कि मैं। तो वो उन्होंने दिखाई अपनी। तो जब आपकी असल में आपकी ज़ुबान नहीं है, आपका कल्चर नहीं है, जिसकी अल्लाह भी कुरान में इज़्ज़त करता है, उसूल फ़िक़्ह में हम उर्फ़ को एक आर्टिकल मानते हैं माख़ज़ शरीयत के अंदर। सही। जिस आदमी की कोई असल नहीं, कोई कल्चर नहीं, कोई बुनियाद नहीं, कोई वैल्यूज़ नहीं, कोई फैमिली का, अल्लाह ने शरीयत में भी कहा है कि भाई कुछ रिचुअल्स, अगर कल्चरल रिचुअल्स हैं, इसको इस्लाम चैलेंज नहीं करता। आपके यहाँ इस्लाम में एक पार्टी उठी है, वो कल्चर को उड़ा के फेंक देती है, और दूसरे बैठे हैं वो कल्चर को इस तरह थोप के बैठे हुए कि वही इस्लाम है, कि वही इस्लाम है, और उसके बीच में औरतों को भी दबाया हुआ है, बच्चों को भी दबाया वगैरह। सो ये फाइन लाइन ड्रॉ करना तो आसान काम नहीं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे कौमें वही सर्वाइव करती हैं, बंदे वही सर्वाइव करते हैं जो अपनी असल पे कायम हों। मगर अगर वो असल के साथ मीडियम में इवॉल्व नहीं करेगा ना, तो कोई बड़ा जिन आके खा जाएगा उसको बैठ के, और फिर आप इन यशा यूज़िब को मयाती बिखलकिन जदीद हो जाएगा कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो नई कौमों को ले आएगा अल्लाह। लेकिन वहाँ पर आप एक असल को एक विजन के साथ ताबीर कर रहे हैं, ना कि एक नस्ल के साथ, ना कि एक लिसान के, एक ज़बान के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह ने इंसानों की ज़ाहिरी इंडिफरेंसेस के बारे में एक ही आयत में बोल दिया, लितारफ़ू। मैंने सिर्फ तुम में डिफरेंसेस रखे हैं ताकि तुम तारुफ हो जाए कि तुम ये हो, तुम वो। यानी किसी का पंजाबी होना या किसी का मुहाजिर होना, किसी का पख्तून होना, ये उसकी असल नहीं है, असल विजन है उसका। असल उसकी पहचान जो है ना, वो उसका अल्लाह से ताल्लुक है, ये असल है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये असल है, जिसमें ये वो असल है जिसमें कोई रंगो नस्ल नहीं है, ये वो असल है जिसमें रंगो नस्ल नहीं है। ठीक है। मगर इस असल के साथ कल्चर भी शरीयत ने लिया अकाउंट में। ठीक है कि भाई वो उस कबीले के हैं, वो उस लेकिन कबीले, उसमें तो फिर आप कल्चर्स के अंदर तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिटी, लेकिन एक वक्त पे जब आपने एक लार्जर देन लाइफ सल्तनत खड़ी करनी होती ना, तो सब कॉम्प्रोमाइजेस में चली जाएंगी चीज, असल कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। यस, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कॉम्प्रोमाइज नहीं। और अगर एक बच्चे ने पैंट शर्ट पहन ही ली है, ठीक है, और वो काम कर रहा है हिसाब के, अगर उसकी असल खड़ी भी है और फतवे के अंदर डाइवर्सिटी है कि भाई एक पार्टी कहती है कि ये फलां का लिबास है, ये काफरों का लिबास है, और एक पार्टी कहती है नहीं है भाई ये उसकी डोमेन में नहीं आता, ये उसकी असल पे अफेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, हमें चेक लेना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर कि क्या वेस्ट जाने से, अंग्रेजी बोलने से, पैंट शर्ट पहनने से, या किसी भी डाइवर्स, उसकी असल तो नहीं हिल रही, उसका ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को हाकिम मानना, अल्लाह को खालिक राज़िक मालिक इलाह मानना तो नहीं हिल रहा उसका। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे तो डेंट नहीं लग रहा कहीं कि उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करने में इश्यूज तो पैदा नहीं हो रहे। तो ऐसी डाइवर्सिटी पे जाने से हम रोकेंगे उसको, अगर जायज़ भी होगी तो रोक देंगे। क्यों? फिका के लिहाज से कि भाई ये इसकी असल हिलने को बड़ा शर बन सकती है ना। अल्लाह कुरान में कहता है ना कि शराब में नफा भी है, फीही मनाफिउन लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़िहिमा, लेकिन उसका जो पूरा ओवरऑल नुकसान है वो उसके नफे से बड़ा है, इसलिए हम उसे रूल ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ पे सद्दु जरिए का भी एक उसूल लगता है उसूल फिक्र के अंदर कि व्हाट इज स्मॉल इन द बिगिनिंग एज एन ईविल माइट ग्रो टू बी अ बिगर ईविल, वील कट इट डाउन ओवर देयर। कोई भी शर बड़ा बनने के चांसेस हो तो हम उसको छोटे पे रोक देंगे। फिर ये सब्जेक्टिवली अप्लाई होगा, हर किसी के ऊपर तो जनरल नहीं कर सकते। एक आदमी को 40% पे ईवल टच कर रहा है, एक आदमी को 80 पे करेगा, तो हम उसको अलाउ करेंगे वहां पर। लेकिन पॉइंट फिर यही है कि असल जो सारी असलों की असल जो है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। इससे मैं इजिप्ट वाले से भी जुड़ा हुआ हूँ, अमेरिका वाले से भी जुड़ा हूँ। लेकिन इससे एक आम एक कारोबारी आदमी कैसे रिलेट करेगा जब आप उसको बोल रहे हैं भाई तुम्हारी असल ला इलाहा इल्लल्लाह है? कि तूने तिजारत करनी है ना, पैसा कमाना है, ये सोच के कमाना, तो पैसा कमाना है नहीं, उसकी असल पैसा कमाना। पैसा कमाना कभी असल नहीं हो सकती इंसान की, असल ताल्लुक बिल्लाह है। अगर वो पैसा असल हो रहा है और रिस्क का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है अल्लाह से जुड़ा हुआ, बर्बाद है याद। ये तो शिर्क की डोमेन में चला जाएगा। ठीक है, ये तो कुफर की डोमेन में जा सकता है कि भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ, सेल्फ मेड मैन, मेरी असल पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाना मीडियम है, असल खिलाफत भी नहीं है, असल जिहाद भी नहीं है, असल तबलीग भी नहीं है, असल ताल्लुक बिल्लाह है। सही। ये सब मीडियम है जो सर्व करेंगे उस सिस्टम को फॉर्मुलेट करने के लिए जहां पर अल्लाह का जिक्र अस्कार होगा और अल्लाह को याद किया। असल वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, असल इबादत है। ठीक है, अल्लाह के आगे सबमिशन है, अल्लाह से ताल्लुक है। ये मीडियम से अल्लाह ने अलाउ किया कि तुम इन सब एरियाज में जा सकते हो, मना नहीं है। नॉट एट कॉम्प्रोमाइजिंग ला इलाहा इल्लल्लाह। सही। वो रखते हुए आप रख लें, कोई महंगी गाड़ी रख लें, कोई मसला नहीं है। आप अच्छा घर बना लें, आप पार्टी कर लें, कोई चिल कर लें, मसला थोड़ी है। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं बार बार, क्योंकि असल जो है ना वो अपना टोल देगी आपको। मेरा असल अपना टोल देगी आपको।
آپ کو ہمیشہ ریلیکس ہونے سے روکے گی اصل آپ کو. یہ لوگ سوال ہوتا ہے یار دین ایسا کیوں ہے, وائی از اٹ سو کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ دین انٹالرنٹ ہے یا ریجڈ ہے, دین اپنی اصل کا ٹول دے گا آپ کو. اس زندگی میں آپ کبھی بھی یہ دنیا ریلیکس نہیں ہونے دے گا. یہ دنیا آزاد ہونے کے لیے نہیں بھیجے گی انسان کو. اس دنیا پہ ایک امتحان کا ٹول ہے آپ کے اوپر. آخرت ہے جہاں آپ کو جو ہے نا حاجت کی وجہ سے کھانا نہیں کھانا پڑتا, آپ شوق سے کھائیں گے. ٹھیک ہے, آپ لگژری بنا کے, وہاں پہ کوئی everything you eat it's all luxury and fun and there is no تلوار on you of any limitations or any test وغیرہ. یہ آپ کر چکے ہیں دنیا میں. دنیا میں میرا آپ کا ٹیسٹ ہے, وہ ٹیسٹ ہے ایک ٹول کا کہ بھائی جب زندگی کا فلیور آپ کو آ رہا ہوگا, جب لذت اور تلذذ اور مزے آ رہا, ٹول ہے یا نہیں سر, کیلریز بھی آ رہی ہوں گی, بڑھ رہی ہوں. ہاں, جب آپ کھا رہے ہیں اور آپ پہ یہ ٹینشن ہے یا نہیں کہ میرا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے, آپ اندھے بلائنڈ پلیجریبل لائف نہیں گزار سکتے. نہیں گزار سکتے. اسلام پلیجر کے خلاف نہیں ہے, اسلام اس ریلیکسیشن کے خلاف ہے جس میں آپ نے کسی کو بڑا ماننا ہے, اس کو سبمیشن دینی ہے, آپ نے اس کو اپنی حاضری دینی ہے, اپنا عبادت دینی ہے, آپ کو سجدہ. آپ پہ وہ تلوار ہمیشہ کھڑی رہے گی کہ آپ محتاج ہیں. آپ کا نفس آپ کو خدا بننے پہ راضی کرے, بھگوان بننے کے اوپر پش کرے, آپ کا نفس آپ کو یہی جہاد ہے آپ کا کہ وین ایور یو ول اسٹارٹ فیلنگ دیٹ تھنگ, نفس آپ کو کسی اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. یہ ٹول تو لینا. اچھا وہ ٹول ہی نہیں لے رہا, وہ ٹول کی آڑ کے اندر جو ہے نا کہہ رہا ہے میں رک ہی جاتا ہوں, وہ لیپ آف فیتھ لے کے وہ ڈرپوک آدمی ہے, بڑی مشکل ہو جائے گی, بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کا سمپل ون لائنر, وہ ڈرپوک ہے, بزدل ہے, وہ دلیر نہیں ہے. تو ڈرپوک آدمی اصل کا بہانہ بنا کر ایوالو نہیں کرے گا اور چیلنجز نہیں لے گا, اور جہاں پر وہ بڑھ سکتا تھا آگے نہیں گرو نہیں کرے گا. سر سید احمد خان سے غلطیاں ہو گئی, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں بہت غلطیاں ہوئی ہیں, اچھا خاصا عقیدے کے اندر غلطیاں ہو گئی ہوں گی, پرابلی انہیں تھیولوجی کے اندر غلطی کر دی ہوگی, لیکن اس کا ان کی نیت کے اوپر آپ کیوں شک کر رہے ہیں کہ وہ. لیکن پھر لوگ بولتے ہیں کہ شیخ صاحب جس نے بھی یہ دینی اس کے اندر ایڈوانسمنٹ کی ہے, بڑھنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے کہیں نہ کہیں غلطیاں کی. نہیں, آج سب سے بڑا یہ لوگ اعتراضی اس بینچ کے اوپر یہی کر رہے ہیں نا. حالانکہ میں جانتا ہوں علماء جو کر رہے ہیں اور جو پڑھتے ہیں اور جو کراتے ہیں نا, یہ اس کا اشرۂ شیر بھی نہیں بن سکتے. لیکن کیا ہے, وہ کنسٹرکٹیوٹی کو سامنے رکھ کے چیلنج کرتے تھے کہ یہ ایوالو ہی نہیں ہوا, یہ مدرسے سے ہمارے کتنے قریبی بھی ہوں گے, سسٹم میں بھی ہوں گے, بات یہی کر دیں گے کہ یار یہ چینج کیوں نہیں ہوتا. ساری تلوار ان کے سر پہ رکھ دیتا ہے, وہ چینج نہیں ہوتا, یہ چینج نہیں ہوا. چینج حالانکہ کیا نہیں, مطلب کیا چاہیے آپ کو اس کے چینج سے. کریکولم چینج تو نہیں کر سکتے نا آپ, جو شریعت ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی, لیکن میڈیمز کے اندر ایوالومنٹ ہوئی ہے. میڈیمز میں بھی ایوالو اگر کر لیں گے, حساب کتاب ہے, ان کو بیش کرنے کے لیے ہمیشہ کیوں ملتے ہیں. ایزی ٹارگیٹ ہے ہمارا. اگر یہی پارٹی یہ سوچ لیتی اپنی ڈیٹرنس کے لیے کہ بھائی اگر میں نے علم کے ساتھ ساتھ کنسٹرکٹیو فیلڈز میں کچھ نہیں کیا نا, میرے گلے, یہی بات ہے گھر کا وہ بچہ جو کماتا نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, صحیح ہے, مگر کھاتا بھی نہیں ہے. سننا ذرا, کماتا نہیں ہے, کماؤ پت نہیں ہے, مگر کھاتا نہیں ہے, اس پر بھی ایک دن سوال اٹھ جائے گا کہ یہ بھی ایکسس بیگیج ہی بیٹھا ہوا ہے. جی ایسے ہی ہے. صرف اسی کی گھر, یہ فطرتی انسان کے اندر, فطرت تو نہیں کہیں گے, یہ ہو جاتا ہے سسٹم میں, انوائرمنٹ کہ جو پیسہ بنا رہا ہوگا نا, آواز اور بانگ اسی کی اونچی ہوگی. تو جو ملک کے وہ فیکٹرز ہیں اس ٹائم پر جو ملک کو چلانے کے اندر یا سسٹم کو چلانے کے اندر اپنا بڑا ان کے میں پوڈ کاسٹ یا ان کی کبھی کلپس آ جائیں نا سامنے, جس دھڑلے کے ساتھ یہ اپنا گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں نا, یہ آدھا گھنٹہ نہیں سروائیو کر سکتے کسی ایک عالم دین کے ساتھ. آدھا گھنٹہ نہیں سروائیو کر سکتے اگر وہ بحث کھول دے اپنی. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو وہیں پہ بند رکھا. اب وہ فرنٹ پر بھی کبھی آئے ہیں تو انہی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پر ان کے 5 فنکشنز ہی ہائی لائٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اب اپنی ڈومین بنانے میں ان کو تکلیف اٹھانی تھی نا, دینی بینچ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑنی تھی نا کہ بھائی یہ بھی میری بینچ ہے, یہ بھی میری بینچ ہے, میں یہاں بھی کلیم کروں, اس میں وہ سب اسے گیٹ آؤٹ اور شٹ اپ کال دیتے, وہاں جنگ لڑنی پڑتی. یہی جو اتنی باتیں اس پہ کر رہا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں تم جو ہارورڈ کے اور یہ LSE کے اور یہ تم یہ بڑے بڑے آئی وی لیگز کے چیتے ہو, آؤ نا ذرا 5 دن ہمارے ڈیرے پہ کبھی یہاں پہ, تمہیں لگ پتا جائے گا. تمہیں تو علم سیکھنے سے مطلب ہے نا, تو تم جاننا چاہتے ہو ان کا کلچر کیا. تو تم آگے, تم تو خالی ڈیفینس پل پار ہی آ جاؤ, آؤ نا ڈیفینس سے باہر نا, DHA سے باہر نکل کے آؤ نا ذرا ہمارے مدرسے میں. صحیح ہے. کسی ایک مدرسے میں, میں بتا جو مجھے کہا گیا تھا کہ ہمارے مدرسے کے اندر تم نے 6 مہینے پہلے اس طرح گزارنے, یہ 5 کتابیں نکال لی تو پھر ہم سمجھیں گے کہ تم کیا ہو, تمہیں سمجھ میں آئے گی. یا اداروں کے اندر یہ کام کر لو, اپنی تم نے اتنا ماشاءاللہ سے باہر سے پڑھ کے آئے ہو, پاکستان میں جو ادارے ہیں چلا کے دکھا دو نا. ہاں تو تم پاکستان پہ تنقید کرنا تو بہت آسان ہے نا, آ جاؤ تم ہمارے سسٹم میں آ جاؤ,
ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ जाओ, तुमको देखो तो तुम CSS का एग्जाम दे के नहीं आ सकते तुम. मैं तो बल्कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी यही एडवाइस करूंगा, ओपन चैनल करें और इनको ला के दिखाएं कि भाई क्या चैलेंजेस हैं क्या नहीं. इसी तरह तो कौमें इकट्ठी होती हैं. पाकिस्तान के टूटने की एक बहुत बड़ी वजह बिगाड़ की ये है, ये एक दूसरे के करीब नहीं है. ये अपने आप को ना असल तो ब्यूरोक्रेसी कहती है, सिविल मिलिट्री कहती है मैं असल हूँ, मिलिट्री कहती है मैं असल हूँ, एस्टैब्लिशमेंट कहती है मैं असल हूँ, पार्लियामेंट कहती है मैं असल हूँ, सियासतदान कहता है भाई मैं असल हूँ, जुडिशरी कहती है भाई मैं असल हूँ, सूबे कहते हैं मैं असल हूँ, कौमें कहती हैं मैं असल हूँ, कम्युनलिज्म कहता है मैं असल हूँ, लिबरल कहता है भाई मैं असल हूँ. जिना साहब थे लिबरल, उसके ऊपर सारे अच्छा 70 साल से उसी को प्रूव करने में लगेगा, वो 70 साल से प्रूव करने में लगे ये ला ला. भाई वो इंटीग्रेशन क्यों नहीं कराई गई कि भाई असल चाहे दीन था या ये मुल्क दीन पे नहीं भी लिया गया था, इंसानों को आपस में लाने के लिए दीन ला एक बड़ा एलिमेंट था. उसके साथ और भी चीज़ें भी तो जुड़ी हुई थी जिसको जोड़ा जा सकता था, जिसके साथ आप नॉन मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ के साथ भी काम कर सकते हो. वो कहाँ गया फैक्शन? वो एरियाज क्यों नहीं ख़त्म किए गए जिससे कम से कम असल दूसरों की ना भी मिले, पास पास तो रह लें एक दूसरे के. तो इसी तरह इस्लाम भी फैल जाता था, इस तरह आपकी आइडियोलॉजी भी फैल जाती है. और इसी तरह मैं अपने तजर्बे से बताता हूं कि मैं अगर किसी को 2008 में दुश्मन समझता था तो 2013 में मेरा हल्का सा उसके लिए बैंड डाउन कम हुआ कि मैं उसके साथ रहना शुरू हो गया. और इसकी एक नुकसान ये है कि कभी वही कहते हैं ला तो जालिस मा अहलुल बिदा, बिदती के साथ बैठोगे ना तो बिदत की इज्जत करना शुरू हो जाओगे. सही है. स्टे विद द पीपल ऑफ सुन्ना. तो फिर वही बात आ जाएगी. तो जो सुन्नत से जुड़ा हुआ आदमी है और जो सुन्नत वालों से जुड़ा हुआ आदमी वो कहेगा भाई मुझे क्या ज़रूरत है ये करने की. लेकिन जब बम गोले चलते हैं तो फिर आदमी कहते हैं यार काश कुछ डेटरेंस के लिए कुछ सीख लिया होता. तो डेटरेंस जो है सारी गोरे के पास है, फिर उसके बाद जाना पड़ेगा. फिर दिल कहता है भाई मैं इसके थल्ले लग जाऊं. सो इट बैक डाउन, इट कम्स बैक टू नफ्स. नफ्स कितना टोल ले सकता है, असल को कायम रखते हुए कितना लोटा उठा सकता है. और ऑब्वियसली ये हमेशा एडिशन की बात नहीं है कि आप असल को कायम रखते हुए क्या क्या चीज़ें अपनी छोड़ सकते हो, ये भी इवॉल्व होने के अंदर आता है. बिल्कुल. बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं वो श्रेड नहीं कर सकते. बिकॉज लेकिन जो जेन्युइन आदमी होगा ना वो स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करेगा, जेन्युइन आदमी इज्जत करेगा. और जो जेन्युइन आदमी होगा ना वो उस चेंज के साथ आप में उसमें रिफ्लेक्ट करेगी खानदानियत. खानदानी आदमी है, असल से जुड़ा हुआ आदमी है. और हट नहीं गया फौरन. नहीं आपको जुमले बता देंगे कि नया पैसा, जुमले बता देंगे. अच्छा आपने जब कहा असल ला इलाहा है, असल अल्लाह है, असल जो है वो विजन है, ज़बान के एतबार से भी, क्योंकि हम एक पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, हमारी उर्दू मातृ ज़बान है और उसके अंदर अच्छा कुछ लोग जो असल से जुड़े हुए भी होते हैं ना और फुल उस पर एस्टैब्लिश्ड होते हैं, थोड़ी सी डाइवर्सिटी भी कर रहे होंगे ना तो हल्के से चेंज पे कुछ भाग जाएंगे. कुछ शौक बड़ा होगा मॉडर्न में काम करने का जी. शौक आप सोच रहे हैं आजकल तो हर कोई कर रहा है. हमने तो कि मैं एलीट क्लास को टारगेट भाई हमने तो करके बहुत कुछ छोड़ा हुआ है. ये सारे मतलब प्रोटोकॉल ये सारे भाई गाड़ियां शाड़ियां पीछे लगी हुई हैं, 70-80 लैंड क्रूजर चाहिए तो हो गया ना. ये तो अब नई नई चीजें मैं देखता भी हूँ ना, हिसाब किताब है तो हो गया 2016-17 में हो गया था. तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई शौक तो बड़ा है आपका मॉडर्न में घूमने का, तो जैसे ही तो फिर दिल बड़ा रखो ना, कलेजा बड़ा रखो, डर के भागे कोई. डर हजरत जी आए भाई हाँ भाई हम चाहते हैं इंग्लिश में काम होने, तो भाई थोड़ी सी इस सारे के अंदर थोड़े से एक दो ऐसे उल्टे सीधे लोगों के साथ भी उठना बैठना पड़ता हो. इनफैक्ट मेरा तो भाई पाकिस्तान के हर फैक्शन से ताल्लुक रहा है. मतलब अभी कभी एक आलिम के साथ जो है कभी ऐसे लोग भी बैठ जाएंगे जिसको आप शायद आपको टेंशन हो जाएगी उनके साथ बैठ के. अभी लाहौर में मैं एक दफ़ा था, बड़े टेढ़े लोग आ गए थे. अच्छा वो याद है हम इस्लामाबाद में एक लेक्चर में गए थे, वहाँ पे उर्दू में किसी ने लेक्चर दिया था, इकबाल के किसी नहीं वो तो अजीब ही हो गया था बिल्कुल. मैं वो बात कर रहा हूँ कि भाई क्योंकि मैं और आपकी जो उर्दू है, अब मुझसे तो आगे जो लोग हैं उनकी तो और कमज़ोर होगी. हम उर्दू के अंदर काफ़ी सारे अल्फाज जो है वो इंग्लिश के इस्तेमाल करते हैं. तो इंग्लिश है ना हमारी, तो अब असली में इंग्लिश बन गई है. नहीं ऐसी बात लेकिन अगर हमें आज मदरसे में भी बात करनी पड़े या किसी अपने हल्के में बात करनी पड़े तो हम बहुत ही आसान अब देखें मैं थोड़े आसान अंदाज के अंदर बड़ी अच्छी इबारतों ये आप इवॉल्व हो रहे हैं, ये आपके लिए इवॉल्व होना है. आप चेंज हो रहे हैं. नहीं आप समझ लें कि मैंने उसको अपना लिया, अपने अंदर रख लिया और उसको मैं उसमें रख लिया, ग्रोथ करता उसमें सीखता रहता हूँ. अगर आप बहुत उर्दू अदब की कोई गुफ्तगू चल रही होगी तो मैं एंजॉय करूंगा उसको बैठ के, मैं ऑफ नहीं होऊंगा.
لیکن باؤنڈریز نہیں لگا رہا تھا کہ if somebody is not able to وہ جو اسلام آباد میں ہوا تھا نا, وہ مجھے گرا نہیں پا رہا تھا, تو اس نے کہا میں ایک ایسی چیز سے مارتا ہوں اس کو جو اس کی بہت کمزور ہوگی, اردو. تو وہ تھیاں تک چلی گئی تھی کہانی وہاں پر. تو وہ اردو کے شیکسپیئر آ گئے, بڑا عجیب ہی وہاں پہ نا, وہ تو امراؤ جان پتہ نہیں کیا کچھ کھول دیا تقریر میں. بھائی آپ ایک جینوئن اسپیکر سے اگر آپ کا مقابلہ ہے تو بھائی آپ کمپلیمنٹ کریں, دوست بنائیں ہمیں. اور یہی کچھ مدارس میں عربک کے اندر ہو جاتا ہے. ہاں کہ بھائی آپ اردو آڈینس سے بیٹھے ہیں, اتنی عربی جو آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے؟ باب تفیل بھی آپ سیگا بول رہے ہیں, آپ سمجھیں تو سی نا, عربی کا شیکسپیئر کیوں آ گئے یہاں پہ. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, بلکہ حسب عقولہم کے الفاظ ہیں. You have to see the audience, you have to know the people, and then you have to share your knowledge. بلکہ مجھے کسی نے بولا آپ کو انگلش بولے نا, پوری انگلش بولے, آپ کو اردو بولنی ہے پوری اردو بولے. میں نے کہا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. نہیں, ہمیں تو کسی نے بول دیا تھا نا کچھ سال پہلے ہی کہ یہ ادارہ ہی بند کر دو بھیا, یا پورے مولوی بن جاؤ, یا پورے جو نا یہ, بلکہ بولا تھا واقعی کسی نے بولا تھا یا یہ بند کرو یا یہ بند کرو. بھائی بلینڈ کیوں آپ کو چبھ رہا ہے؟ اگر ہم بلینڈ کو ایوالو ہونا بول رہے ہیں, اب ہم اگر یہاں پر شریعت کے کورسز بھی کرا رہے ہیں فل ہارڈ کور, بیچ میں سیلف ہیلپ کورسز بھی چل رہے ہیں, اور تیسرا ہمارا فل آن لائن ڈیولپمنٹ کورسز بھی چل رہے ہیں, جس میں ہمارا شاپیفائی بھی چل رہا ہے, ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کورسز چل رہے ہیں, ہمارا اللہ آپ کا بھلا کرے. کیسا انسٹیٹیوٹ ہے؟ اصول فقہ بھی پڑھا رہا ہے, ڈیولپ آن لائن اسٹور آن شاپیفائی یہ بھی بتا رہا ہے, اور کاؤنسلنگس بھی کر رہا ہے. اس کی ایک میجر وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ جب ہر فیلڈ کے اندر جو اچھا ایک اور بھی بڑا ایشو, ایک بندے نے ایک ہی فیلڈ پہ کام کیا ساری زندگی, اس نے اور کوئی چیز دیکھی نہیں کبھی. آپ یہ یاد رکھیں, جتنے بھی کانکررز آئیں گے نا, وہ جیک آف آل ہوں گے, کنگ آف نن ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر کانکرر ہی, بادشاہ ہی, اگر ہیڈ آف اسٹیٹ ہی کنگ آف آل بننے کے, مطلب اس کی زندگی کھپ جائے گی. صحیح ہے کہ بھائی وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو نہیں سکتا, مینجمنٹ کا بھی چیتا ہو, مطلب ایکیڈیمک ہو, ہارورڈ سے اس نے مینجمنٹ پڑھی ہو, پرنسٹن سے اس نے جو ہے نا ایچ آر پڑھا ہو, اس نے جو ہے نا ییل سے اس نے جو ہے نا وہ عربی پڑھی ہو. اس طرح کہاں تو ساری زندگی پڑھائی میں لگا دیں گے. صحیح ہے. جتنے بھی کانکررز ہیں نا آج ڈیجیٹل ورلڈ کے, کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے, کوئی ڈگریاں شگریاں نہیں ہے, ایک جنرل انہوں نے اپنا لیا اسکل کے اندر ماسٹری کی, اور پھر آگے تو کلیجے جگر تلے. تو جب آپ ایسا آدمی آتا ہے نا جو ایک ڈائیورس انوائرمنٹ سے آ کے, جب وہ کسی ایسی کی مین اصل میں ہاتھ مارتا ہے نا, وہ انسیکیور ہو کے نا جیلس ہو جاتا ہے اس سے. اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے آپ کا, ایک کسی یونیورسٹی میں آپ لیکچر دے رہے تھے سائیکالوجی پہ, کسی نے 30 منٹ پہ پوری سائیکالوجی اس نے اتنا, میں تو میرا اصل مقصد تو ٹاک کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اسلام بھی چلا جائے, صحیح ہے, دین بھی چلا جائے, بچوں کو موٹیویشن بھی مل جائے, اور مدرسے کی ایک پریزنٹیشن, مطلب 50 اینگل سے سارے پیکج ہے پورا, تاکہ بھائی ایک پتہ چلے کہ بھائی یہ ہم بنانا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, اور ایک دن اس کا ایک نیش جو ہے وہ لیگ بن جائے گا بہت بڑا. تو حضرت جی نے ہماری پریزنس سے پہلے جو ایک تو سائیکالوجی, میں تو سائیکالوجی کی ایک ڈیسیشن میکنگ سائیکالوجی کا ایک پرسپیکٹو ہوگا نا, اس میں میرے خیال سے پوری سائیکالوجی 101 اور سائیکالوجی 102 دونوں ہی کھول دی پوری. ایسے ہی. اور میں حذیفہ کو برابر میں کہہ رہا ہوں کہ حذیفہ یہ ٹاپک ہی نہیں چھوڑا اس نے بات کریں. میں نے پھر بھی گیم گھما دی, میں ایموشنس پہ جذبات پہ لے گیا تقریر کو اس ٹائم پر. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کانکررز ہمیشہ سسٹم کے جیک آف آل ہوتے ہیں, یعنی قلعے کا دروازہ جو ہے نا وہ واریر توڑتا ہے جو پورے قلعے کی ڈائیورسٹی کو جانتا ہے. آگے جو پوری مائکرو مینجمنٹ ہوتی ہے نا قلعے کے اندر فتح کر ملک چلانے کے لیے, وہ پھر ایکسپرٹس کر رہے ہوتے ہیں ہر فیلڈ. ٹھیک ہے, اسپیشلائز فیلڈ ہوتی ہیں وہ. مطلب ایک جو جماعت, ایک پولیٹیکل جماعت کا ہیڈ بھی جو ہوگا نا, وہ چاروں صوبوں کی مین چیزوں پہ بات کرے گا. ہر صوبے کے, ہر شہر کے ایک نیش کا ایشو جو ہے نا, وہ انٹیریئر منسٹری, وہ تو لوکل اٹھائے گا نا, وہاں سے منسٹریز ہوں گی, وہ دیکھیں گے نا. اب جو شہباز شریف صاحب کو یہ تھوڑی پتا ہوگا کہ تھر کے نگر پار کر کے ایک گھر میں کیا چل رہا ہے. سب وہ ہٹ پتا آپ کو کیسے گرانے کی کریں گے. اگر تم اتنے ہی بڑے چیتے ہو نا, بڑے ایکسپرٹ ہو, تم بڑا سمجھتے ہو اپنے آپ کو, تم یہ بتاؤ میرے گھر میں ٹوٹی کا مسئلہ کیسے سالو ہوگا. اب وہ بیٹھے میں لاہور میں, ہاؤ ڈی نو. تو یہ اس طریقے سے اٹیک کریں گے اس کے اوپر کہ بھیا تم جو ہے نا قابل نہیں ہو کہ تم اس پر بھی بات کرو, تم اس پر بھی بات نہیں, تمہارے پاس یہ ڈگری نہیں, تمہارے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں, تمہارے پاس یہ حساب کتاب نہیں, تم یہ اورینٹیڈ نہیں, تم یہ نہیں, تم عالم نہیں, تم مینجمنٹ کے ایکسپرٹ نہیں, تم فلاں نہیں. یہ تانے میں شروع ہو جائیں گے آگے سے, اور اس آدمی کو یہ فیل کرایا جائے گا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے بولنے کی, کیونکہ وہ ڈائیورس تو ہو نہیں سکا, کانکر تو کر نہیں سکا, دوسروں سے رائے نہیں, اپنی اصل کے اندر 30 سال سے
رٹا ہی لگایا جا رہا ہے اور اسی کے اندر بات کیا جا رہا ہے. اچھا اس کو بھی کوئی امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہا. رٹا ٹرانسفر ٹو اندر رٹا, ٹرانسلیٹڈ ٹو اندر رٹا اینڈ رٹا گوئنگ آن. تو اس کی ڈومین کا ایک ورڈ بھی آپ کہیں بولیں گے نا اپنی پریزنٹیشن میں تو وہ ایکٹیو ہو جائے گا وہاں پہ. آپ کو کسی نے کہا بھی تھا شیخ صاحب تقریر بہت اچھی کرتے ہیں, قرآن کی آیتیں نہ پڑھا کریں. ہاں بس وہ بھی کسی نے کہہ دیا تھا ایک ٹائم پر, پھر وہ ریورس ہو گیا تو انہوں نے کہا تھا بہت اچھا کر رہے ہیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں, بہت اچھی پڑھ رہے ہیں, چلتا رہے گا نا کیونکہ اس کی چیز ہٹ ہو رہی ہے نا. تو جب ایک کنگڈم ایک سلطنت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر جو اسپیسیفک جانرے کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا وہ اس کو کمپلیمنٹ نہیں کر سکتے, وہ جو سب کے لیے آ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں یہ ڈیجیٹل ورلڈ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو آن لائن کے آج کل لوگ ہیں, یہ کیونکہ اتنے زیادہ ڈوئرز ہیں, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی ایکیڈیمکس اینڈ اسٹف. تو ادھر آپ کا ایک ملینئروں والا ایشو آ جائے گا, چل بھائی دے مار, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی ڈگری کی حیثیت نہیں ہے, بس کرو. اب پیسہ آ گیا, سب چل رہا ہے, $5,000 سے $50,000 کما رہا ہے اگر وہ مہینے کا یا 6 مہینے کا, تو از آل فائن, ہی ڈزنٹ نیڈ دیٹ. مگر سسٹم کی پریزنٹیشن کے اندر آپ کو ایک فریزولوجی, ایک ایکیڈیمیا, ایک طریقہ, ایک انداز بیان, ایک انداز تدریس تو ہونی چاہیے نا. تو آپ اس کو ایسے لے لیں کہ جب کانکرنگ کرنی ہوتی ہے نا تو اس بندے کو لے کے آتے ہیں جس کی ماسٹری ہوتی ہے کانکرنگ میں. صحیح ہے. اور جب کانکر ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد اب لوگ آپ سے پوچھیں گے حضرت جی یہ کیسے بنایا آپ نے, تو پھر آپ نا ایک ایکسپرٹ بینچ کو لا کے جو آپ کی پوری محنت کو چینلائز کر کے ایک ایکیڈیمک فارمیٹ میں بتائے گا, جی یہ کیا, پھر انہوں نے یہ کیا, اس میں یہ انوالوڈ ہوا. کانکرر سے نہیں پوچھتے کیسے کیا, کانکرر بتانے جائے گا تو کانکر تو پتہ کیا بولے گا, سمپل بھیا توکل تھا اللہ پر اور ہم نے گھوڑے چلا دیے بس. پبلک کو اتنا نیکڈ ٹروتھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. پبلک کہتی ہے یار کریکولم سے پڑھائیں نا آپ اقبال کو, کریکولم سے پڑھائیں ارسٹوٹل کو, کریکولم سے پڑھائیں ابن رشد کو. یہ ون لائنر کیا, ون لائنر تو قرآن دیتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. پیریڈ. ون لائنر سارے ڈپریشن, ساری دشمنیاں, سارے پرابلمس کا حل. سو آئی تھنک ہم اسی پہ اس کو ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ گروتھ کے لیے ایوالو ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اصل کو برقرار رکھیں, اور جو ایوالو ہو رہے ہیں وہ اپنی اصل کو برقرار رکھیں, اور جو اصل میں بیٹھے ہیں وہ سمجھیں کہ اگر نہیں کریں گے تو ہوائیں فلش کر کے لے جائیں گی. اللہ ہماری قوم کو, ہماری امت کو مزید ترقی.